کانوں میں یہ آوازیں گونج رہی ہیں اور کل رات سے ایسا ہی عالم ہے. میں اور مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے جب ہم آج 9 محرم ہے، موبائل سروسز بند ہو جاتی ہیں تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ریکارڈ کر لیں گے شو اور وہ ہم ایئر کریں گے. میری خواہش یہ تھی کہ میں لائیو کرنا چاہتا تھا شو. آج صبح میں علی سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس قیمت پر لائیو نہیں. یہ جو قیمت ہم نے دی ہے کل رات کو واگا بارڈر پہ، اس قیمت پر لائیو نہیں. میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آج میں آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں. آج آپ ان فیملیز کے لیے کال کیجئے جن فیملیز کے لوگ کل شہید ہوئے ہیں. اگر میں انہیں شہید کہہ سکتا ہوں، میرے خیال میں شہید ہوئے ہیں. چونکہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں کسی عالم کا درجہ نہیں رکھتا، اس لیے یہاں میں نے ایک عالم کو دعوت دی ہے جو مجھے بتائیں گے. میرے دل کو کہیں تو سکون آئے. ایک خاندان کے 8 افراد چلے گئے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں، کیسے شو کروں، کہاں سے بگننگ کروں، کہاں سے اینڈ کروں. ہم کس جگہ آ گئے ہیں، یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سی جگہ ہے، کہاں عقیدت و احترام اور سوگ کا مہینہ، کہاں ایسی قربانی بے نظیر کہ جس کے سوگ سے ہم نکل نہیں پاتے. اور اس پر ایک اور افتاد اس وقت تک 59 جانوں کی. سمجھ میں نہیں آتا. معصوم بچے شامل ہیں، بزرگ شامل ہیں، بھائی شامل ہیں، اور ہر آدمی کسی نہ کسی معجزے کی امید کر رہا ہے. ایک ایسا کوئی معجزہ. آج مجھے آپ کی ضرورت ہے. آج سیریسلی آپ اپنے گھروں میں اٹھے ہوں گے. آپ پلیز فون اٹھائیے، ہمیں ان خاندانوں کی کنڈولنسز کے لیے کال کیجئے تاکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم ہر حالت میں اکٹھے ہیں. ہم بحیثیت انسان، بحیثیت پاکستانی ہر حالت میں اکٹھے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کون ہیں، آپ جو بھی ہیں. آج کے دن پاکستان کے 59 لوگ کل سانحہ واگا میں اب تک کام آ چکے ہیں. کچھ کی حالت تشویشناک ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ آپ فون اٹھائیں، ہم کو کنڈولنسز کی کال کریں اور ان لوگوں کو بتائیں کہ آپ اس حالت میں ان کے ساتھ ہیں. میں آپ کو ایک رپورٹ دکھانا چاہتا ہوں، ایک ایسی رپورٹ جسے میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں. آپ نے بہت سارے نیوز چینلز دیکھے ہوں گے، ہمارے چینلز کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. ہمارا چینل بھی مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا ہے. ہمارے رپورٹرز، ہمارے ٹیکنیکل سٹاف دن اور رات کام کر رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ رپورٹ دیکھیں. جب آپ رپورٹ دیکھ لیں گے تو میں آپ کو اپنے مہمانوں سے ملاؤں گا اور ان سے ہم بات کریں گے. کہنے کو کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. میں سچ بتا رہا ہوں. آج اگر ہم رک گئے تو آپ نے ہمیں شروع کرنا ہے. ہم جہاں ختم ہو جائیں وہاں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. آج ہم یہاں صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں جو سانحہ واگا میں کام آئے ہیں، جو سانحہ واگا میں شہید ہوئے ہیں. سب سے پہلے وہ رپورٹ پلیز واچ دس. قیامت صغریٰ کے یہ مناظر گھرکی ہسپتال لاہور کے ہیں. واہگہ بارڈر پر دھماکہ ہوا تو زخمیوں اور جاں بحق ہونے والوں کو سب سے پہلے یہاں منتقل کیا گیا. لوگ اپنے پیاروں کی تلاش میں دیوانہ وار ایک سے دوسرے وارڈ کی طرف دوڑتے رہے. زخمیوں اور جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ گھرکی ہسپتال کے صحن میں بھی جگہ نہ بچی. ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਗਏ 10-15 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ. ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. اسپتال ذرائع کے مطابق سانحہ واگا بارڈر میں 118 افراد زخمی ہوئے. گھرکی ہسپتال میں 26 افراد زیر علاج ہیں. 44 زخمیوں کو سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ شالامار ہسپتال میں 6 زخمیوں کو لایا گیا. جتنے بھی زخمی جہاں بھی ہیں ان تمام لاہور کے ہسپتالوں کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے اور ان کا فری آف کاسٹ ہر طرح سے علاج کیا جائے گا. چھٹیوں سے ڈاکٹرز کو بلا لیا گیا ہے. تمام پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ موجود ہے. تمام اسپتالوں میں زخمیوں کا علاج ہو رہا ہے. دھماکے کے بعد لاہور کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور شہریوں سے خون کی احتیاط کی اپیلیں کی جا رہی ہیں. کیمرہ ٹیم اور رپورٹر محمد علی جڑ کے ساتھ علی انیق سید، سمان لاہور. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا اقبال نقشبندی صاحب. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ کرم. کوشش کروں گا میں کہ مزید کچھ لوگوں کو ہم لائن پہ لے سکیں.
میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بلال قطب صاحب. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم دونوں چونکہ یہاں ہیں, آپ وہاں ہیں, آپ بتائیے ہوا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے, آپ اس کے عینی شاہد ہیں, مطلب اس طرح سے عینی شاہد ہیں کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں, آپ کو صورتحال کا زیادہ علم ہے. ہوا کیا ہے؟ اس پہ سب سے پہلے تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں غم حسین کے سوا اور کوئی غم نہ دے. دیکھیے, جس امت نے اپنے زمانوں میں پیغمبروں کو جاتے دیکھا, اور جب محمد ہم سے جدا ہو گئے تو اس سے بڑا تو ہمارے لیے اور کوئی غم نہیں ہے. پھر ہم غم حسین میں ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے. جب کل یہ واقعہ ہوا ہے, یہ تقریباً 6 ساڑھے 6 کے قریب کا واقعہ ہے, میں 10 بجے کے قریب ہسپتالوں کے اندر چکر لگا رہا تھا, اس واسطے کہ میرے ساتھ 5-7 لوگ تھے جو کہ خون دینا چاہتے تھے, اور ہم ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال جا رہے تھے خون دینے کے لیے, اور ہمارا خون کوئی لینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اتنے لوگ خون دینے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ ان کے جو سٹاکس تھے وہ بھرے ہوئے تھے. پہلی بات تو یہ. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس واقعے کو ہمیں سانحہ کہنا چاہیے. یہ ایسے واقعات ہیں, میں یہ بڑے ادب سے ادبی جملہ کہہ رہا ہوں ظاہر آپ کو, اور بڑی ادب کے ساتھ معذرت کے ساتھ اگر کسی کی دل آزاری سے ہو. میرے خیال میں انتہائی ممنون ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے حادثہ یہاں پہ رونما کیا, کیونکہ ہماری فوج اس وقت بارڈر پہ انہی دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہی ہے. ہمیں نہیں علم تھا کہ ہم اس میں اپنا حصہ کیسے ڈالیں. انہوں نے ہمارا حصہ یہاں آ کے ڈلوایا, اور یہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں واگا کہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں دیکھا. اسی کے پاس ایک جگہ ہے مناواں, جس کے پولیس اسٹیشن کے اوپر دہشت گردوں نے قبضہ کیا تھا. یقین کیجئے وہاں پہ پولیس بھی لڑ رہی تھی, وہاں پہ رینجرز اور فوج بھی لڑ رہی تھی. وہاں پہ لوگ اپنا ذاتی اسلحہ لے کے پہنچے ہوئے تھے کہ اگر مناسب سمجھے تو ہمیں بتائیے, ہم ان کو مارتے ہیں. کل بھی اسی طرح وہاں پہ لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کی مدد کو پہنچے تھے. یہ اس امت کی وحدانیت کی بہت بڑی مثال کل قائم کی کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے. لیکن اس میں ایک اور پہلو غور کیجئے, اور میری بڑی امید ہے کہ اس پہلو کے اوپر ہمارے بہت سے تگار جو ہیں وہ غور کریں. کل جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے اوپر 3 لوگوں نے کہا کہ جناب ہم نے یہ کام کیا ہے. تیسرے نے کہا ہم نے. 3 لوگوں نے. یہ پہلی دفعہ پتہ چلا کہ پاکستانی فوج نے جن دہشت گردوں کو مار کے بھگایا ہے وہ این جی اوز تھیں. این جی او جب ایک بات کرتی ہے تو وہ پیسے بنانے کے لیے سی ڈی باہر بیچتی ہے. آج پتہ چلا کہ یہ دہشت گرد بھی این جی اوز تھے. انہوں نے اپنے کارروائیوں کے لیے بلا وجہ اپنے اوپر بلیم لینے شروع کر دیے تاکہ ہمیں فنڈنگ ملے. یہ پاکستانی فوج کی, پاکستانی قوم کی بہت بڑی فتح ہے میرے خیال میں. میں بڑے اطمینان سے بات کہہ رہا ہوں, لاہور آج کسی غم میں مبتلا نہیں ہے سوائے غم حسین کے. یہ واقعہ لاہور میں پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ واقعہ لاہور میں آخری دفعہ نہیں ہوا. پاکستان میں ایسی مائیں موجود ہیں, پاکستان میں ایسے بیٹے موجود ہیں جو اس ملک کے لیے, جو دین کے لیے, جو وطن کے لیے, جو اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے لیے اپنا خون بہانے کو تیار ہیں. نہ صرف کہ اب, آئندہ بھی. 65 کا واقعہ لیجئے, یہ وہی جگہ ہے جہاں 65 کی جب جنگ ہو رہی تھی اور ہندوستان اندر گھس کے آیا تھا. 65 کی جنگ میں لوگ اس جگہ اپنی فوج کے لیے کھانا لے کے گئے تھے, اور ان لوگوں کو فوج نے پیچھے بھیجا کہ یہ محاذ ہے, یہاں پہ مت آؤ. 71 کی جنگ میں لوگوں نے یہاں اپنی دکانیں کھولنی پاکستانی فوج کے لیے کہ ہم آپ کے پیچھے سپورٹ کریں گے. یہ قوم زندہ قوم ہے, اور یہ واقعہ جو پیش آیا, یقین کیجئے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس قوم کو مارنا ممکن نہیں ہے. اور یہ قوم جاگ رہی ہے, یہ قوم ساری رات جاگی ہے. ہسپتالوں میں بستر ہوں یا نہ ہو, ہسپتالوں میں قیادت بھی موجود تھی, ہسپتالوں میں ڈاکٹر بھی موجود تھے, ہسپتالوں میں خون بھی موجود تھا, ہسپتالوں میں لوگ ایک دوسرے کو برسا دینے کے لیے بھی موجود تھے. مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں نے آ کے کندھوں پر سر رکھ کے روئے ہوں گے, میں تو ان کے نام بھی نہیں جانتا, لیکن ہم ایک مسلمان تھے, ہم مسلمان بہن اور بھائی تھے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ غم شیئر کر رہے تھے. اس بات سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غم تھا, لیکن یہ قوم ہارنے والی نہیں ہے. ہمارے آنسوؤں کو کوئی بھی شخص جو ہے, خدا کی قسم وہ ہماری کمزوری نہ سمجھے. یہ ہمارا غم ضرور ہے, لیکن ہمارے حوصلے انشاءاللہ تعالی مزید بلند ہوئے ہیں. بلال بھائی, ود آل ڈیو رسپیکٹ, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. آپ نے جو کچھ کہا وہ حوصلہ بڑھانے کے لیے انسپریشنل ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک اٹ میکس ون تھنک کہ ہم کب تک اپنے آپ کو یہی تسلیاں دیتے رہیں گے. آئی ایم سوری, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اگری ود اٹ. I'm sorry, there is some responsibility lies on every one of us. ہم سب پہ یہ responsibility ہے, whether we like it or not, no. جن لوگوں کے لوگ چلے گئے ہیں ان کو پتہ ہے غم حسین سے بڑا کوئی غم نہیں ہے. At the same time ہم کو
कोई और गम होना भी नहीं चाहिए. As far as Pakistani nation is concerned, more than once, more than twice, more than thrice, more than gazillion times पाकिस्तानी नेशन ने ये प्रूव किया है कि हम इकट्ठे हैं. लेकिन हम इकट्ठे एक हादसे के मौके पे क्यों होते हैं, एक सानहे के मौके पे क्यों होते हैं? हमको इकट्ठा वहाँ नहीं होना है. आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस ग्रीफ की बात कर रहे हैं. मुझे तो वाकई ग्रीफ है. अगर कोई मुझसे ये कहता है कि मुझे दुख नहीं है, मुझे बेतहाशा दुख है. दुनिया की सबसे बेनज़ीर कुर्बानी, आज अक़ीदत, एहतराम, सोग, वो उसका एक दुख, उसका अपना, बिकॉज़ आप माने या ना माने, आप जो भी हैं, गम हुसैन आप पे तारी होता है और आता है. जैसे मुहर्रम शुरू होता है वहाँ आप पे ये तारी होता है. फिर उसके बाद कल 59 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं. मेरे ख़्याल में इसमें हमें सीरियसली सोचना चाहिए, हम कब तक इस तरह से कुर्बानियाँ देते रहेंगे और किस तरह से लोग जाते रहेंगे. मेरे साथ मौलाना साहब तशरीफ़ रखते हैं. मौलाना साहब, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या हम उन्हें शहीद कह सकते हैं? सबसे पहली बात. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बाद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून. अलाया वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. आपका खूबसूरत सवाल. पहले तो कल के इस अलमनाक साने की हम मज़म्मत करते हैं. न सिर्फ मज़म्मत बल्कि मज़म्मत से आगे भी हमारी कौम को, उलमा को, मशाइख को, सब पाकिस्तानियों को सोचना होगा कि आपने जो ये फरमाया है कि 2-3 दिन में सिर्फ अफसुर्दा होते हैं, तज़ियत करते हैं, गम मनाते हैं, यकजा हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम जैसे पहले होते हैं अपने मफादात में, अपने मामलात में, फिर उसी जगह पे चले जाते हैं. ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम सिर्फ गम 2-3 दिन के लिए मनाते हैं. मैं तो यहाँ तक कहता रहा हूँ पहले कि गम हुसैन तो हमने सारी ज़िंदगी मनाना है, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है. अशूरा एक रात का, एक दिन का नहीं है, बल्कि गम हुसैन को जब हम इस तरीक़ से मनाएंगे तो यकीनन हमारी कौम यकजा हो सकती है. जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि आया इनको शहीद कहना दुरुस्त है या नहीं, बिल्कुल. बहैसियत एक मुस्लिम कौम के, वो जो पाकिस्तानी वहाँ पे गए थे, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में गए थे, वो सब्ज़ हलाली परचम की मोहब्बत में वहाँ पे जाते हैं और हमेशा जाते रहते. हम भी वहाँ पे गए हैं. तो वो लोग जाते हैं, वो बेगुनाह शहरी हैं. और जो इस हादसे में इस सूरत में मारा जाए तो फुक़हा ने, उलमा ने ये लिखा है कि वो शहीद है. क्योंकि शहीद की ढेर सारी किस्में हैं. कोई पानी में डूब कर मर जाए वो भी शहीद है, कोई दीवार के नीचे दब कर मर जाए वो भी शहीद है. इसी तरह जो औरत ज़िजकी के केस में जला फौत हो जाती है उसको भी उलमा ने, फुक़हा ने शहीद लिखा है. तो जो कल के साने में है इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, यकीनन ये शहीद हैं और इनको शहीद कहना दुरुस्त है. इनके ऊपर वही अहकाम आएंगे जो आम मैदान कारज़ार में शहीद होते हैं, यानी उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं गुस्ल में, उन्हीं कफन में, उन्हीं में उनको कफनाया और दफनाया जाएगा. तो यकीनन मेरे नज़दीक बहैसियत एक आलिम दीन के ये लोग पाकिस्तानी शहीद हैं. मैं आपको एक और फुटेज दिखाता हूँ, वो फुटेज ज़रूर देखिएगा. 32 साला आदिल ख़ान के बारे में. वॉच दिस. मैं उसके बाद हम बात करेंगे, बट प्लीज़ वॉच दिस. ये कहानियाँ हैं जो हमारे माशरे में हैं. 32 साल आदिल के साथ हुआ क्या, प्लीज़ वॉच दिस. गम की शिद्दत से निढाल ये 32 साला आदिल खान का वालिद है, जिसका लखते जिगर अपने अहले खाना की हमरा परेड देखने वाघा बॉर्डर गया, लेकिन उसे अपने कदमों पर वापस घर आने की मोहलत ही न मिली. वाघा बॉर्डर पर होने वाले धमाके ने आदिल खान और उसकी 2 जवान साला भांजियों की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया, जबकि उसके खानदान के 7 अफराद इस अलमनाक वाकया में जख्मी हुए. 15 गज़ का वाया था. जब एक धमाका हुआ, मेरा भाई मेरे सामने ऐसे ही उड़ा, आके नीचे गिरा. वहाँ बहुत लोग की जो थी वो हालात बहुत ख़राब थी. किसका पैर कट गया था, किसका सिर नहीं था. फौजी भाई भी थे, वो भी शहीद हो गए थे.
پشاور سے تعلق رکھنے والے اس خاندان کے زخمی ہونے والے افراد شالیمار ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ میں کام پہ تھا، مجھے فون آیا اچانک کہ کچھ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے اور گھر کا نمبر بن جا رہے ہیں وہاں پر۔ تو جب میں نے معلومات کی تو میرا جو بنوئی تھا اس کی لاش میرا یہ بھائی لے کر آ گیا۔ جاں بحق ہونے والے عادل خان سبزی منڈی میں مزدوری کر کے اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالتا تھا۔ کیمرامین مرزا طاہر کے ساتھ اعظم ملک، سما، لاہور۔ آج اور کل جلوس نکلیں گے اور میری دعا ہے، ہم نے جو شو کیا تھا وہ بھی یہی کیا تھا کہ ہمارے کوئی بریکنگ نیوز نہ آئے، کوئی بھی بریکنگ نیوز نہ آئے۔ لاکھوں کی تعداد میں آج زائرین جو ہیں وہ جلوس کی شکل میں برآمد ہوں گے آج اور کل، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی کے لیبس کہاں کہاں ہیں۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ ان حملوں کو نہیں روک سکتے، ایٹ دا سیم ٹائم کچھ رسپانسبلٹیز ہماری بھی ہیں۔ وہ جو غم حسین میں آلریڈی ڈوبے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ آئی ایم شور کہ ہماری رینجرز، ہماری پولیس، ہمارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے اپنی فرائض کو خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو مزید اسٹرانگ کیا جائے، اس کو اتنا اسٹرانگ کر دیا جائے کہ کوئی پینیٹریٹ نہ کر سکے۔ اب عادل خان 32 سال کی عمر کا ایک آدمی تھا جو اپنی جان سے چلا گیا۔ مجھے جو ڈر، جو دکھ اور جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی جلوس ہے، کل بھی جلوس ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک سے لوگ جلوسوں کی شکل میں نکلتے ہیں اور رائٹفلی نکلتے ہیں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کیا اس میں میری بس دعا ہے، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، بلال بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا، میری بس دعا ہے کہ کوئی بریکنگ نیوز اس میں نہ آئے۔ بلال بھائی سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ بلال بھائی سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ بتائیے کہ صورتحال ایز فار ایز سیکیورٹی از کنسرن، اس میں مزید ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو بڑے ادب سے میں یہ کہوں کہ جو پولیسنگ ہوتی ہے نا، یہ پیس ٹائم کے لیے ہوتی ہے، پولیسنگ وار ٹائم کے لیے نہیں ہوتی۔ وار ٹائم کے لیے آرمی ہوتی ہے۔ اس وقت ہم وار میں ہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں، اس لیے ہم کہیں کہ ہماری پولیس کا ذمہ ہے تو میرے خیال میں تھوڑی سی ناانصافی ہم اپنی ضلعی حکومت کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ جو کام کر سکتی ہیں ہمارے ادارے، میرے خیال میں وہ بھرپور کام ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے پیچھے ایک مسئلہ ہے۔ میں ایک چھوٹے سے بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، اور میں اقبال بھائی سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اقبال بھائی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ علماء کو سوچنا چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء کو کیا سوچنا ہے اور کس نتیجے پہ پہنچنا ہے۔ کیا ہمارا سوال آج بھی یہی ہوگا کہ یہ لوگ شہید ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہمارا یہی کام رہے گا کہ ہم لوگوں کی شہادت پہ فیصلے سنائیں کہ کون شہید اور کون شہید نہیں ہے، تو پھر یہ امت، یہ قوم، یہ عالم، یہ علماء، یہ لیڈرشپ، یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ ہم اپنے اوریجنل پرابلم کی طرف کیوں نہیں جا سکتے کہ آج سے 15 سال پہلے، یا جب افغانستان کے حالات نہیں شروع ہوئے تھے تو کوئی پولیس فورس ان جلوسوں کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ موچی دروازہ لاہور میں بڑا سیف ہوتا تھا، اور پولیس صرف اس لیے آتی تھی تاکہ وہ راستے کو کلیئر کرا سکے، سامنے لوگوں کی رکاوٹیں اٹھا سکے۔ آج ہم نے ان کے ذمے بدل دیے، اور ہم نے آج ایک اور طرح کے نظریات جو ہیں وہ وہاں پہ، میرا نہیں خیال کہ آج جو موچی دروازے میں زیارت پہ جا رہے ہیں، جو لال حویلی میں ہے، جو کربلا گامے شاہ جائے گا، وہ کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہوگا۔ میرا نہیں یقین یہ، اس کی وجہ یہ کہ یہ شہر لاہور ہے، یہ زندہ دلانے لاہور ہے۔ میں نے آج تک کبھی، میں نے پچھلی دفعہ کچھ سالوں کی بات ہے جب کہ کربلا گامے شاہ میں بم کا دھماکہ ہوا تھا، میں اس وقت علی حجویر کے دربار پر تھا، میں وہاں سے بھاگتا ہوا آیا جہاں پہ بم ہوا تھا۔ یقین کیجئے لوگ بم بلاسٹ سے بھاگنے کی بجائے بم بلاسٹ کی طرف آ رہے تھے تاکہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ یہ زندہ قوم ہے۔ جب یہاں کا ایک لیفٹنٹ مرتا ہے تو اس کی عمر 22 سال ہوتی ہے، ہم اس کو سلامی بھیج کے رخصت کرتے ہیں۔ آج جو 32 سال کا شہید ہوا ہے، اس کا غم ہمارے سینے میں ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ بھی ہماری سلامیوں میں رخصت ہوگا۔ اس لیے میرے خیال میں علماء کو جو سوچنا ہے اس کا سوال اٹھنا چاہیے کہ علماء کو کیا سوچنا ہے، کس نتیجے پر لے کر آنے بات کو۔ مجھے ایک ٹیلی فون کال لینی ہے، میں ایک ٹیلی فون کال، اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا اور مولانا صاحب سے بھی بات ہوگی۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، افتخار شاہ بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر اس میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ایک آپ کا دل یا آپ کے آنکھیں نہیں بہ رہی، بلکہ پورے ہم لوگ یقین کریں، رات کے بعد ہم لوگوں کے جو دلوں میں یا جو ہماری فیملی میں گزری آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔
بلال بھائی کا ہم پروگرام اکثر اوقات دیکھتے ہیں. بلال بھائی سے سوال یہ ہے کہ بلال بھائی آخر کب تک ہم یہ سہتے رہیں گے, کب تک آخر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, آخر اس کا پوری کا یہ سوال ہے آپ سے کہ آخر ہم لوگ کب چھٹکارا پائیں گے اس چیز سے. چلیں, تھینک یو سو مچ افتخار صاحب. میں ایک دوسری کال لیتا ہوں, اس کے بعد بلال بھائی کی طرف جائیں گے اور اس کا مفصل جواب جو ہے وہ حاصل کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, آئی تھنک پرابلم تھوڑی سی ہو گئی ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ ہمیں ظاہر ہے جو شہید ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے اور اسے ہم یاد بھی رکھتے ہیں. پرابلم اس کے آگے کا ہے, اور میں بہت بلنٹلی یہ بول رہا ہوں کیونکہ میں جھوٹ بولنے میں بلیو نہیں کرتا, نہ میں جھوٹی تسلیاں دیتا ہوں. بہت بلنٹلی بول رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوگا خاندانوں کا, نو ون نوز. یہ جو امداد کا اعلان ہوگا یہ نہیں پہنچے گی, یہ جو پیسوں کا اعلان ہوگا یہ نہیں ملیں گے, چیکس کے لیے رلنا پڑے گا, بیوہ کو کام کرنا پڑے گا جا کے, بچوں کی تعلیم حرج ہوگی, بہت سارے اور مسائل ہوں گے, اور یہ سارے کے سارے مسائل ہیں. اور یہاں پر ہم کیا بات کر رہے ہیں, ہم کیوں تسلی دیتے ہیں اپنے آپ کو؟ There is some responsibility lies on every one of us, whether it's the government or us, it lies. ہم کیوں یہ بات کرتے ہیں, ہم کیوں جھوٹی تسلیاں اپنے آپ کو دیتے ہیں, ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں, ہم کب تک لفظوں سے روٹی نہیں خریدی جاتی. It's as simple as that. اگر کوئی جا رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, کسی کا خاندان تباہ ہو رہا ہے, اس کے لیے پرابلم ہے, کون جا کے سالو کرتا ہے اس کو؟ ہزاروں لوگ یہاں مارے گئے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. سیلاب کے اندر آج بھی لوگ جو سیلاب سے ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. کے پی کے لوگ بنو کے اندر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. Who is watching them? What are we talking about? What are we talking about? Are we seriously kidding ourselves? واقعی ہم صرف لفظوں کے تیر چلاتے ہیں؟ Do we actually know what we are talking about? ہم کوئی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں کسی آدمی کی؟ کوئی کل 59 people they were شہید. 59 people. جب ایک آدمی مرتا ہے تو ایک پورا خاندان مرتا ہے, اس کے ساتھ اس کا رزق جاتا ہے, بہت ساری اور چیزیں. آئی ایم شیور اللہ میاں ان کے سارے انتظامات کرتا ہے, لیکن وہ جن مسائل کے ساتھ گزرتے ہیں نو ون نوز. میں اپنی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں that پلیز میک شور کہ آپ اپنے وعدے کو نبھائیں, اس مرتبہ نبھائیں, خدا کا واسطہ نبھائیں. اور میں میڈیا سے کہتا ہوں اس کی اسکروٹنی کریں, جو بھی وعدے ہو رہے ہیں اس کی اسکروٹنی کریں, لے کے آئیں سامنے. کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کہانی کو فالو نہیں کر سکتے؟ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو سکتا؟ ایک ٹیلی فون کال ہے جی. I'm really sorry, my voice is loud, but میں تو کل رات سے I don't know, میں واقعی نہیں کھا پایا ہوں, اور میں اندر سے چونکہ جاگا ہوا آدمی ہوں, اس لیے میرے لیے بڑا مسئلہ ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. شبیر. جی شبیر, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ مجھے یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, یہ ایک ایسے سمجھے کہ میں پہلے تو اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں پرزور. میں پروفیشنل ٹیچر ہوں. ہمیں چاہیے کہ میں اپنے حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے اسکولس میں ایسا سلیبس لائیں جس سے دہشت گردی اور اس واقعات کی روک تھام کے لیے بچوں کو سبق دیں اور ان کو ایسی تعلیم دیں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک اور کربلا ہے. چلیے, بہت شکریہ شبیر, بہت شکریہ. ہم کسی بھی واقعے کو واقعہ کربلا سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے, کسی بھی واقعے کو واقعہ کربلا سے کمپیئر نہیں کر سکتے. سانحہ ضرور ہے, انسانی جانیں ضرور گئی ہیں اور یہ بھی شہداء ہیں, لیکن واقعہ کربلا سے ہم کسی کو کمپیئر نہیں کر سکتے. میں نے اپنی زندگی میں اب تک کوئی ایسی قربانی نہیں پڑی, چاہے وہ ویسٹ میں ہو چاہے وہ ایسٹ میں ہو, اور رہتی دنیا تک ایسی قربانی کوئی دے نہیں سکتا. تو پلیز ہم کو لفظوں کے چناؤ میں تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم, آپ کا نام؟ ساجد قدوس راول پنڈی سے. بھائی جی ساجد بھائی, کیا کہیں گے؟ بھائی اس طرح ہے کہ اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ جو آپ کی جنرل پبلک ہے, کئی دفعہ اداروں کو بھی کہا ہے, سب کو کہا ہے کہ روڈ پہ ایک ریڈی والا کھڑا ہے, ٹھیلے والا کھڑا ہے, آپ اس کو ٹریننگ دیں. ایک ڈرائیور ہے, ایک کلینڈر ہے, آپ ٹریننگ دیں کہ کس طرح آپ نے دہشت گرد کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کس طرح بندی کی ایکٹیویٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس کے ساتھ جو آپ کا ویمن گارڈ کالجز میں تھا وہ دوبارہ لاگو کیا جائے, این سی سی کو دوبارہ لاگو کیا جائے, اور آپ اپنی جنرل جتنی بھی کمیونٹی ہے میڈیا پہ آپ ٹریننگ دیں, میڈیا پہ آپ کورسز کرائیں, تاکہ ہر بندہ اویئر ہو جائے کہ کس بندے کی ایکٹیویٹی کو میں نے کیسے پہچاننا ہے اور کس طرح اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کل کے واقعے میں وہ بندہ جو ہے بیریئر سے کھڑا رہا ہے,
वहाँ पे पब्लिक होती है, मैंने खुद वो जगह देखी हुई है, पब्लिक होती है, टैक्सी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, बहुत सारी पब्लिक होती है, गुजर रही होती है, किसी ने उस पर आइडेंटिफाई नहीं किया, वो ट्रैवल करके आए, किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। हम अगर कहें कि इदारे करेंगे, पुलिस करेगी, आर्मी करेगी, तो इस तक वो लोग नहीं कर पाते। हमारी जो जनरल पब्लिक है वो आइडेंटिफाई करे, इदारे आगे एक्शन ले। चलिए भाई आप मीडिया पे जनरल पब्लिक को ट्रेनिंग थोड़ी सी दे दें कि बंदे को कैसे पूरी इनकी डिटेल हो। एक साजिद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे चूंकि ब्रेक पे जाना है इसलिए मैं ब्रेक लूँगा। बात आपने बिल्कुल दुरुस्त, बात बिलाल भाई की बिल्कुल दुरुस्त है, बात मौलाना साहब की बिल्कुल दुरुस्त है। बिलाल भाई का एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि कब तक ये सब कुछ होगा, हमने किस नहज पे अपने लोगों को डाल दिया है। ये सवाल मैं ज़रूर करूँगा और बिलाल भाई की तरफ से करूँगा। मौलाना साहब इस बात का जवाब मुफस्सल देंगे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे। कराची से 2 बच्चों का बाप भागा गया था, अब तक मिसिंग है। मैं मानता हूँ कि वक्त गुजर जाता है, मैं ये भी मानता हूँ कि हम बड़े जवां मर्द हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि हम पाकिस्तान के लिए जान देते हैं, लेकिन फिर एक अजीब हैरत अंगेज़ बात होती है। एक तमगा होता है और एक तस्वीर होती है और एक तारीख सा कमरा होता है जिसमें उसकी बेवा और उसके वो बच्चे होते हैं जिनकी तालीम छूट चुकी होती है। आई होप कि हम अपने आप को दुरुस्त करें। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो कर, मेरे मौला करम हो करम। मैंने कराची के रहायशी की बात की थी, 2 बच्चों के वालिद की बात की थी। सबसे पहले उसका एक पैकेज है हमारे पास, नाम उनका साबिर है। पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं मौलाना साहब से बिलाल भाई के सवाल का जवाब लूँगा। प्लीज़ वॉच दिस। वाघा बॉर्डर सानिया ने दर्जनों घरों में सफ़े मातम बिछा दी। इन्हीं में से कराची के इलाके लांडी का रिहायशी 2 बच्चों का बाप इरफान अंसारी भी था। गरीब इरफान अंसारी के हलीम के ठेले से अब कोई हलीम नहीं खा सकेगा। इरफान गया तो था पाकपतन बाबा फरीद के उर्स में शिरकत के लिए, लेकिन कज़ा उसे वाघा बॉर्डर ले गई। पाकपतन गए थे, पाकपतन 4-5 लड़के गए थे 200 से घूमने। पाकपतन से जो है ना ये दाता दरबार वगैरह घूम रहे हैं, आगे घूम ले। अब क्या पता था ये हो जाएगा। रिश्तेदार अजीजों को तो अब भी यकीन नहीं, ताई भी सच बताने की ही दुहाइयाँ देती रहीं। सही से खैरियत मालूम करके बता दो कि ये बात है भाई, इस तरीके से तो है, आप खाना पूरी हो रही है तो खाना पूरी से कुछ भी नहीं होता भाई। इरफान ने तो सोचा होगा कि वाघा बॉर्डर पर कुछ शुगल कर लिया जाए, लेकिन ये उसकी जिंदगी की आखिरी तफरीह साबित हुआ जो उसके घर और मोहल्ले में कोहराम बपा कर गया। कैमरामैन मरगूब हुसैन और अकबर अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। आपने देखा है बिलाल भाई लाहौर में हैं, बिलाल भाई का सवाल आप सुन चुके हैं। मौलाना साहब वाकई कहाँ जा कहाँ रहे हैं और हमने किया क्या है? बिलाल भाई का सवाल जो है वो बड़ा अहम है। आखिर हम कब तक ये लाशें उठाते रहेंगे, कब ये साने गुजरते रहेंगे? देखिए आज 10 साल हो गए पाकिस्तान में इस जंग को, जो खुद कुछ बमबार जो अपने आप को एक मुसलमान भी कहते हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं हैं। हम इसके ऊपर 500 उलमाए किराम फतवा दे चुके हैं। ये खुदकुश हमले इस्लाम के अंदर हराम हैं। 500 उलमाए किराम हमारे इसी के ऊपर हम फतवा दे चुके हैं कि जिसको तुम इस्लाम कह रहे हो या इस्लाम का काम कर रहे हो, ये इस्लाम का काम नहीं है, ये अल्लाह की ज़मीन पर फसाद है। यानी इसको फसाद फिल अर्द हम कह सकते हैं, ये फसाद फिल अर्द है। तो यकीनन ये काम है हमारे रियासती इदारों का, जहाँ तक अवाम का भी है, उलमा का भी किरदार है, मशाइख का भी है, मगर ये काम है हमारे रियासती इदारों का, हमारी इंतज़ामिया का, हुकूमत वक्त का। अब जो भी हमारी हुकूमत आई वो दावे तो बड़े करती है कि जनाब हम दहशत गर्दी को, सबसे पहले दहशत गर्दी को ही ख़त्म करेंगे। आए वक्त गुजार के चले गए, लोग मरते रहे, पाकिस्तानी अवाम मरती रही, तो ये बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, ये कल जो शहीद हुए ये कौन थे? ये सब पाकिस्तानी थे।
सब ये मुसलमान थे। जैसे अभी रिपोर्ट में बताया, लोग इस मुहर्रम के अंदर हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर के उर्स में जाते हैं, फिर वहाँ से आगे जनाब वो लाहौर दाता साहब चले जाते हैं, दाता साहब से वाघा चले जाते हैं। तो ये सब मुसलमान ही थे जो कल शहीद हुए हैं। तो इसीलिए हम इनको कह रहे हैं कि शहीद का इतलाक इन पर होगा। ये शहीद हैं, इन्होंने जामे शहादत नोश किया है। वो जो बिलाल भाई का सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी नेचर दूसरी है मौलाना साहब। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारे बिलाल भाई आप प्लीज़ इसको ज़रा बता दीजिए वजाहत के साथ। बड़े अदब से इकबाल भाई आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने फरमाया था कि उलमा को भी सोचना पड़ेगा। आवाज़ मुझ तक मेरा पहुंचती नहीं है। जरा बिलाल भाई की आवाज़ उलमा को बिलाल भाई एक सेकंड जरा बिलाल भाई का गेन बढ़ा दीजिए। मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि थोड़ी सी आवाज़ नहीं आ रही है, जरा उनका गेन बढ़ा दीजिए। जी बिलाल भाई। मैं अदब से इकबाल भाई से जानना चाह रहा हूँ कि इकबाल भाई ने जब ये कहा कि उलमा को सोचना चाहिए, तो मेरा ये बड़ा पेटेंट सवाल है और इस पे मेरे ख्याल में बड़ा ही डायरेक्ट एक जवाब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। उलमा को क्या सोचना है आखिर? माशाल्लाह, बहुत, यानी उलमा को, मेरे कहने का मतलब ये है बिलाल भाई कि उलमा जो सो रहे हैं, जो उलमा ने अभी तक अपना किरदार अदा नहीं किया, मेहराब व मिंबर के ये वारिस अपने आप को कहलाते हैं, लोग इनके पीछे होते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तो वो अपना किरदार अदा करें। जब हम 500 उलमाए किराम फतवा दे रहे हैं इस तकफीरियत के खिलाफ, तो बाकी जो उलमा हजरात रहेंगे जो अपने आप को आलिम कहते हैं, उलमा कहते हैं, रसूल की शरीयत का वारिस कहते हैं, वो अपना किरदार अदा करें, वो मैदान के अंदर आए। जब हम जनाब इत्तेफाक की सूरत में आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये काम इतना आसान नहीं है। यहाँ पे बुनियादी सवाल और है, यहाँ पे बुनियादी सवाल है। सवाल यह है कि 500 उलमा को फतवा दे के क्यों कहना पड़ा है कि ये मुसलमान नहीं है? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक है ही नहीं, ये मिस यूज है नाम का, इसमें फतवे की क्यों जरूरत है? देखिए बिलाल भी गुजारिश ये तो सवाल से सवाल बनते जाते हैं। आप अगर उस फतवे को हमारे को पढ़ें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दिया था वो फतवा, उसके अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं। ये जो लोग हैं, एक तो अव्वल तो मुसलमान नहीं है, दूसरा ये दहशतगर्दी इस्लाम के अंदर है ही नहीं सिरे से, और जो ऐसा करता है वो इस्लाम से खारिज है। अगर आज भी आप उसका मुताला करें हमारे फतवे का, जिसमें 500 उलमाए किराम ने अपने दस्तखत किए हैं, तो वो बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में है और वो कोई 2-4 सफ़े का फतवा नहीं है। तकरीबन 500 सफ़ाहत पर वो फतवा मौजूद है जो हमने दिया था। देखिए, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि उलमा अपना किरदार सही तरीके से अदा करेंगे। पहले भी उलमा ने किरदार अदा किया था, पहले भी उलमा आगे निकलते थे, अवाम इनके पीछे आती थी। आज उलमा क्यों सो गए हैं? इतनी कल बड़ा जनाब ये सानिया हो गया वागा के ऊपर, अभी तक कोई मुजम्मती भी आनी है, अभी तक कोई बाहर नहीं निकला, कोई एहतजाजी मुजाहरा नहीं, आखिर क्यों नहीं हुआ? उलमा के पीछे तो अवाम कभी भी नहीं आई, अवाम तो जिना के पीछे आई थी। देखें, अगर हम इसी बात पे इत्तेफाक कर ले बिलाल भाई, आइडियल जिन्हा साहब को ही हम बना लें, पाकिस्तान का हमारा आइडियल जो है वो जनाब मोहम्मद अली जिन्हा साहब है, ठीक है। हम ये जो ये अलग आस्थाने बना के बैठे, वो हमारा पीर है, ये हमारा पीर है, वो हमारा मुर्शिद है, तो एक को मुर्शिद बना लो मोहम्मद अली जिन्हा को, जो उसका पाकिस्तान है, उसी की बात कर लो, तो यकीनन हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। हजरत मैं अर्ज करूं बड़े अदब के साथ, ये जो सवाल है ना कि उलमा को करना क्या चाहिए, मेरी ये बड़ी ही आजजाना राय है कि उलमा को क्या करना चाहिए। मैं पूरी समा की टीम के साथ वजीरिस्तान गया हूं और वहां रहा हूं। वजीरिस्तान में लोग रेडियो नहीं सुनते थे, वो खिलौनों से नहीं खेलते थे, टेलीविजन देखना तो जरूर की बात, वो हमारे टॉक शोज नहीं देखते, वो हमारे उलमा की शक्लों से वाकिफ नहीं है। वहां पे जो वाहिद चीज हमारे उलमा को करनी चाहिए वो ये कि पिछले 15 साल में वहां पे जो खाली मस्जिदें पड़ी हुई हैं उनके मेंबरों को आबाद करते और वहां जाके ये 500 सफ़े का फतवा जो है उन लोगों को तालीम करते, वहां पे जहनी तरबियत बदलती लोगों की। यहां पे ये अमल नहीं हुआ। हम बैठे अपने चैनलों पे तो ये बात कर रहे हैं, जैसे मेरे भाई ने कहा कि जनाब स्कूल के कोर्स के अंदर डाला जाए कि दहशतगर्दी कैसे नहीं होगी। अरे भाई, स्कूल के कोर्स की किताब के पीछे कौमी तराना तो पहले आप लिखा लें। कौमी तराना आपका है नहीं। हजरत उमर खताब को आपने निकाल दिया, बीबी सईदा खतीजा को आपने सिलेबस से निकाल दिया, आपके हीरोज चेंज हो गए, आप कह रहे हैं सिलेबस में दहशतगर्दी के खिलाफ आप बच्चों को पढ़ाएं। मेरा अदब से दरखास्त है भाई, उलमा हमें बताएं कि सीधा किबला कौन सा है, किस रुख हमने सजदा करना है। अच्छा, एक बात, अगर हमारे पास टेलीफोन कॉल्स हैं तो आप वो प्लीज़ वो कॉल्स दीजिए। हम ज़रूर इस बहस को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चूँकि मौका ऐसा है, ये एक ऐसे वक्त हुआ है
جب آج 9واں محرم ہے اور کل 10واں محرم ہے، جلوس نکلیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں زائرین اس میں شریک ہوں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے سیکیورٹی کے انتظامات پراپر ہیں؟ آئی انڈرسٹینڈ، کل ڈی جی رینجر پنجاب میں ان کو سن رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے، اور بہت نفیس آدمی ہیں، ان سے میری ملاقات رہی ہے، بہت اچھے آدمی ہیں اور وہ بہت مستعد آدمی ہیں، بہت چاق و چوبند آدمی ہیں اور اپنے کام میں بہت فخر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پورا اپنا انتظام کیا ہوا ہے، آپ ان حملوں کو نہیں روک سکتے، لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہم پراپرلی لوگوں کو ٹرین کریں، ایز سٹیزن بھی ہم ٹرین ہوں۔ این سی سی کے کورسز جو ہیں ان کو دوبارہ سے، ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں، ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں اگر ایک آدمی بھی ہمارا جاتا ہے تو اس کا خاندان پیچھے، یہ فکر نہیں ہے کہ شہید ہو جائیں گے، موت تو ایک دن آنی ہے، ایز اے مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، شہادت کی موت سے بہتر کوئی اور موت نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے، اس بات پہ ایمان ہے، لیکن جو لوگ پیچھے بچیں گے، کیا ہمارے پاس ان کے لیے کوئی نظام ہے؟ کیا ہمارے پاس ان کے لیے کوئی سسٹم ہے؟ فکر اس بات کی نہیں ہے کہ وہ 59 لوگ جو شہید ہو گئے، فکر اس بات کی ہے کہ ان 59 لوگوں کے پیچھے جو فیملیز رہ گئی ہیں ان کا کیا ہوگا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز کال کریں اور اس سانحے میں ہمارے ساتھ، اس حادثے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، اس کے افسوس میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ اگین میں بار بار آپ سے ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جہاں ہم نے، اسلام نے وہ قربانی دیکھی ہے، دنیا نے وہ قربانی دیکھی ہے جس سے بڑی قربانی اور کوئی نہیں ہے۔ جب سکون کی بات آتی ہے، دل کی تسلی کی بات آتی ہے، تو یہ سوچ کے سکون ہوتا ہے کہ ہم حسین کے پیروکار ہیں، ہم حسینیت کو فالو کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم ایسا کرتے ہیں؟ آج میں بلال بھائی آپ سے پوچھتا ہوں، جب ہم قربانی حسین کو دیکھتے ہیں اور کردار حسین کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کیا فرق لگتا ہے؟ سچے دل سے کہوں اور ادب سے کہوں تو مرنے کو دل چاہتا ہے۔ امام علی کرم اللہ نے کہا کہ منافق وہ ہوتا ہے جو باطل کو حق اور حق کو باطل کہے۔ میرے خیال میں ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ جب گفتگو ہوتی ہے نا کہ جو ہم گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے سیکورٹی انتظامات ٹھیک کرنے چاہیے، بالکل میں مانتا ہوں ہمیں کرنے چاہیے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہے، عمر فاروق سے محبت کرتا ہے اور حسین سے محبت کرتا ہے، تو کیا ان میں فرق ہے؟ میرا جواب ہے ان میں فرق نہیں ہے، کیونکہ عمر فاروق سے اور حضرت ابو بکر سے زیادہ عاشق حسین اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ غور فرمائیے کہ امام حسن جو ہیں وہ کندھوں پہ بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے، اور ان کو کندھوں پہ لے کے جا رہے ہیں، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ دیکھیے بچہ جو ہے حسن جو ہے وہ اپنے پاؤں سے آپ کی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو کہا ان کے ایڑیوں کو چوما اور کہا کہ کیا عظمت ہے ابو بکر کی، وہی ایڑیاں میری داڑھی کو لگ رہی ہیں جن کو محمد چوما کرتے تھے۔ ہم کلیم کرنے والے ہیں کہ ہم فاروقی ہیں، ہم کلیم کرنے والے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ خدا کی قسم نہ مجھے فاروقی نظر آتے ہیں نہ ہمیں حسینی نظر آتے ہیں۔ ہم تو شہادت دینے کو تیار ہیں، ہم سے 50 جوان اور مانگے گی یہ قوم، ہم دینے کو تیار ہیں، یہ امت ہم سے اور قربانیاں مانگی ہیں، ہم دینے کو تیار ہیں۔ میرا ادب سے سوال یہ ہے کہ ہماری وہ لیڈرشپ کہاں ہے جنہوں نے ان قربانیوں کو کیش کر کے اپنے راستے، اپنے قبلے درست کرنے تھے؟ آپ کی بات بہت وجہ ہے یہ کہ وہ جو ایک گھر میں شہید ہوا اس کی بچیوں اور اس کے بچوں کا وارث کون ہوگا؟ یہاں پہ حضرت عمر فاروق کا ذکر کرتے ہوئے دل میرا ڈوب جاتا ہے کہ کمال کرتے ہیں۔ عمر فاروق باہر گھوم رہے ہیں اور چہرے پہ ندامت ہے، پریشانی ہے۔ علی مرتضیٰ پوچھتے ہیں، علی کہتے ہیں کہ عمر کیوں؟ کہا کہ اونٹ گم گیا ہے، تو کہا اتنی پریشانی؟ کہا اگر ابھی مر گیا میں تو بیت المال کا یہ اونٹ کون پورا کرے گا؟ یہ جب تک ہمارے حکمرانوں کا احساس نہیں ہوگا تب تک میرا نہیں خیال کہ یہ قربانیاں جو ہیں یہ پھر رائے گاہ جاری ہے۔ یہ میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، یہ پھر قربانیاں رائے گاہ جاری ہیں۔ قوم تو قربانیاں دینے کو تیار کھڑی ہے، روٹ لیول پہ تو مسلمان ہے، روٹ لیول پہ اسلام ہے، روٹ لیول پہ پاکستان ہے، روٹ لیول پہ عشق محمد ہے، روٹ لیول کے اوپر عشق پاکستان ہے، ہم فالوور۔ ہمیں قائد کہاں سے ملیں گے جو ان قربانیوں کو کیش کریں، جو حضرت عمر فاروق کا ذکر نہ کریں اپنی تقریروں میں، جو حضرت عمر فاروق کا کردار ادا کریں، جو حسین کا ذکر نہ کریں، جو حسین کا کردار ادا کریں۔ کربلا کا صرف ذکر کرنا ممبر پہ بیٹھ کے یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ان کے کردار پہ عمل کرنا جو ہے یہ وہ اس سے بڑا عمل ہے۔ جب تک یہ معاملہ ڈائریکشن نہیں لے گا، ہم تو قربانیاں دینے کو بھائی تیار بیٹھے ہیں، ہم اور قربانیاں بھی دینے کو تیار بیٹھے ہیں، لیکن خدا کے واسطے کوئی تو غیرت، کوئی تو شرم کھائے، کوئی تو حاکم، کوئی تو ایسا
ایسا شخص ہو جو حلال اور حرام میں فرق کرنے والا ہو. ساری زندگی کیا یہی کرتے رہیں گے ہم کہ حجاج بن یوسف نے تو وہاں سے بھیج دیا محمد بن قاسم کو اور اسلام آ گیا سب کانٹیننٹ میں, اور ہم نے ایک عورت کی روتے ہوئے دہائی جو ہے وہ عرب کے پیرافرنیلیا میں سن لی, اور یہاں پہ شیب ابی طالب کی آواز اور بچوں کی چیخیں کسی کو سنائی نہیں دی, یہاں کربلا میں شہداء کی چیخوں کی آواز کی. ہم نے کیوں مسخ کر کے رکھ دیا ہے ہر چیز کو؟ ہم کیوں سیدھی بات نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں ایمانداری سے نہیں مر سکتے؟ ہمیں مرنا یاد نہیں رہا. خدا کی قسم میں کیا کہوں, میں دکھی ہوں جتنا دکھ آپ کو ہے نا ان لوگوں کی شہید ہونے کا. خدا کی قسم میں اس دکھ میں شامل ہوں, لیکن میں اس دکھ کو اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں لوگوں کے حوصلے بلند رہیں اور حاکم اس بات کو دیکھ کے غیرت بھی کھائیں اور شرم بھی کھائیں کہ ہم اپنا خون بہانے کو تیار ہیں. ان کے بچے خون کیوں نہیں بہاتے؟ ان کے جسموں سے خون کیوں نہیں بہتا؟ ان کے پسینے اگر اس قوم پہ بہ جائیں خدا کی قسم تو اس قوم کا قبلہ درست ہو سکتا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں اپنے حکمرانوں سے, اپنی بیوروکریسی سے, تمام لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں, مجھے اس کا جواب دے دیجیے. فرض کیجئے کہ آپ 5,000 روپے 7,000 روپے مہینے کے کماتے ہیں. آپ کی ایک بیٹی ہے, 2 بیٹے ہیں جو اسکول جاتے ہیں, ایک آپ کے بوڑھے والدین ہیں, ایک بیوی ہے. آپ پاک پتن زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس لوٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ داتا صاحب حاضری دینی. وہاں جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ یہ سبز ہلالی پرچم جو ہے یہ کمال ہے, زندگی میں پیسہ اتنا کم ہے کہ کبھی کبھی لاہور آنا ہوتا ہے, تو چلو میں یہاں پہ واگا پہ چل کے پاکستانی جوانوں کی پریڈ دیکھ لیتا ہوں. آپ وہاں چلے جاتے ہیں, ایک دھماکہ ہوتا ہے اور آپ اس میں شہید ہو جاتے ہیں. آپ تو چلے جاتے ہیں. آپ کے والد کی دوا, مجھے معلوم ہے میں اپنے والد کی دوا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ دیا. میں اپنے والدین کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ دیا ہے اور ان کے طفیل دیا. میرا سوال آپ سے ہے, اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خاندان کے ساتھ کیا ہوتا؟ تصویر کھنچوانے کے لیے اور چیک دینے کے لیے حکومتیں نہیں بنی, بیانات کے لیے حکومتیں نہیں بنی. حکومتیں بنی ہیں اس بات کے لیے کہ آپ اس کے رسپانسبل ہوں. آج میں آپ کو واقعہ نہیں بتاؤں گا, آج آپ اسے گوگل کیجئے گا, آج آپ اسے گوگل کیجئے گا. حکومت سے کہہ رہا ہوں, اگر حکومت کا کوئی شخص دیکھ رہا ہے, یہ تو اس وقت سونے کا ٹائم ہے آپ کے, ہو سکتا ہے شاید آپ جاگ رہے ہوں, دیکھ رہے ہوں آپ, تو میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں, عبداللہ بن عمر کا وہ واقعہ گوگل کیجئے گا جہاں انہوں نے حضرت عمر فاروق کو اپنے خواب میں دیکھا تھا. صرف وہ ایک واقعہ گوگل کر لیجئے, صرف وہ ایک واقعہ گوگل کیجئے گا, اور اس کو گوگل کرنے کے بعد اس واقعے کو پڑھ لیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ حکمران کیسے ہوتے ہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا, آپ کو میرے ہر سوال کا جواب مل جائے گا, آپ کو اپنے ہر سوال کا جواب مل جائے گا. فکر اس بات کی نہیں ہے کہ 59 لوگ مارے گئے, 59 لوگ شہید ہوئے ہیں. فکر اس بات کی ہے کہ آج بھی جلوس نے نکلنا ہے. کل صرف لاہور تھا, آج پورا پاکستان ہوگا. کل بھی جلوسوں نے نکلنا ہے. کل صرف لاہور تھا, کل پورا پاکستان ہوگا. کراچی سے لے کر پشاور تک زائرین نکلیں گے, غم حسین میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ نکلیں گے, ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ تمہیں حسین کے لیے نکلنا ہے تو کیا میں نہیں نکلوں گا؟ میں بھی نکلوں گا, میں بھی نکلوں گا. مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گا. ہم نے کل ایک پروگرام ریکارڈ کیا ہے اسی حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے. کل آپ اسے دیکھ پائیں گے. کل میں ایک جگہ ہارن دے رہا تھا اور وہ خاتون جب انہوں نے روڈ کراس کیا تو انہوں نے نہیں دیکھا, تو برابر میں بیٹھے ہوئے امجد نے کہا کہ یہ واقعی غم حسین میں ڈوبی ہوئی ہیں. اور لٹرلی وہ بات ہے, آنکھوں سے آنسو جاری. اتنی تو ہمیں اجازت دے دیجئے, اتنی تو ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم غم منا سکیں, سوگ پراپرلی منا سکیں. اپنے پیار, سب سے پیارے کا سوگ منا رہے ہیں, اور مزید اپنے پیاروں کو ختم نہ کریں, اور مزید اپنے پیاروں کو ان کی جانیں تلف نہ ہوں. اتنی تو اجازت دے دیجئے, اتنا تو بتا دیجئے. میں مانتا ہوں کہ مشکل ہے روکنا,
ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اور دیتا ہوں. اب اگر آپ چند ایئر لائنز پہ سفر کریں تو امیگریشن امریکہ کی امریکہ میں نہیں ہوتی. امیگریشن ہوتی ہے اس شہر میں جس شہر سے آپ کنیکٹنگ فلائٹ لے رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے ملک کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں. ہم کیوں نہیں اپنے ملک کو سیکیور کرنا چاہتے؟ کیا ہمارے پاکستانی کی جان اس لیے ہے کہ ہم بعد میں نعرے لگائیں؟ ہمارے پاکستانی کی جان اس لیے ہے کہ ہمارا غریب اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مر جائے تو کوئی اس کی موت کا نوٹس نہ لے اور ہم بیان دے کے فارغ ہو جائیں؟ ہمارے وزیر کیوں نہیں مستعفی ہوتے؟ ہمارے وزراء کیوں نہیں ذمہ داری لیتے؟ کسی ایسے کو موقع کیوں نہیں دیتے جو ذمہ دار ہے؟ کیوں پھر بیانات دیے جاتے ہیں کہ ہم سب کچھ بدل دیں گے جب کچھ بھی نہیں بدلتا؟ آج ایک سانحہ ہے، کل ایک اور سانحہ ہوگا. امجد اسلام امجد کی ایک نظم ہے، ایک اور دھماکہ ہونے تک، اسے بھی پڑھ لیجئے گا. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. السلام علیکم. اس وقت لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے رپورٹر نے. آئیے ان سے بات. اچھا آئی تھنک کنیکشن میں تھوڑا سا پرابلم ہے. جب ہم واپس گئے تھے تو بلال بھائی نے بہت سارے کویسچنز ریز کیے تھے. تو مولانا صاحب آپ کیا ذمہ داری کہاں شروع ہوتی ہے ہمارے علماء کی؟ اگر سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ کہہ دیں کہ بس اب آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے تو واقعی بات تو درست ہے، تو ہمارا قبلہ درست ہو جائے گا. میرا صرف اتنا ہے کہ دیکھیے مسالک کو چھوڑ کے، دیگر معاملات چھوڑ کے پاکستان کے لیے ایک ہو جائے، ملک کے لیے ایک ہو جائے. بالکل بالکل. اگر ملک ہے تو پھر قوم بھی ہے. بالکل. جب ملک نہیں تھا تو قوم ایک تھی تو ملک بن گیا. آج اگر ملک ہمارے پاس ہے تو قوم ایک نہیں ہے. جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے تو یہ دہشت گرد اسی طرح ہم پہ حملے کرتے رہیں گے. ہمارے مزارات، ہماری مساجد، ہماری امام بارگاہیں، جتنے ہمارے مقامات مقدسہ ہیں وہ محفوظ نہیں رہیں گے اور یہ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے. بابا فرید میں کیا ہوا تھا؟ حضرت داتا علی حجویری کے مزار پہ حملہ ہوا تھا، بری امام میں حملہ ہوا، نشتر پارک میں حملہ ہوا، یہاں یہ اپنے عاشورے کے جلوسوں کے اندر ہمارے شہر کراچی میں حملے ہو چکے ہیں. آخر کب تک ہم یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ یہ ایک سوال ہے. کیوں نہیں آخر ہماری قوم سوچتی؟ کیوں نہیں آگے یہاں سڑکوں پہ نکلتے؟ کیوں نہیں ایک دفعہ ماتم کرتے؟ روز روز کے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک دفعہ تو موت کو قبول کر لیں، آگے نکل کے آئیں، ان حکمرانوں کو مجبور کریں کہ یہ ایسے اقدام کریں، اور پہلی فرصت میں ہماری قوم کو جو ہے وہ ایک ہونا پڑے گا. اب کا جو سوال ہے علماء کو، علماء اپنی مسئلے سے نکلیں. علماء کرام بڑے ادب سے جو مصلحت کی رٹ ہمیں جناب اس کا درس دیا جاتا ہے، اس میں مصلحت ہے، اس میں مصلحت ہے، اس سے یہ لوگ نکلیں، اپنا کردار ادا کریں، پاکستان کے لیے سب قوم کو جناب ایک جگہ یہ جمع کریں. باقی معاملات سب بعد میں. کوئی نہیں پوچھتا کہ جناب آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا وقت ہے، کیا ہے، لیکن پاکستان کے لیے تو ایک ہونا پڑے گا. محمد علی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، لاہور سے سروسز ہاسپٹل میں اس وقت موجود ہیں. جی محمد علی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد علی مجھے بتائیں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا ہاسپٹل کو کورڈن آف کر دیا گیا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ زخمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور اس وقت تک جو ٹول ہے، ڈیتھ ٹول جو ہے وہ کتنا ہے؟ سر اگر دیکھا جائے جو گزشتہ رات واگا بارڈر پہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں اگرچہ پاکستانی اپنے بچوں کو، فیملیز کو صرف اس لیے لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر پاکستانیت کو اجاگر کیا جا سکے، تو دشمن کی ایک ناکام سازش تھی. انہوں نے جو خودکش حملہ کیا ہے جس میں کافی مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو 59 کے قریب لوگ ہیں جن نے شہادت حاصل کی. اسی طرح اگر زخمی دیکھا جائے تو 120 کے قریب مجموعی طور پر زخمی ہوتے گزشتہ رات کے واقعے میں. اور اس وقت جو ہسپتالوں میں موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 100 کے قریب جو پیشنٹس ہیں وہ مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. جیسا کہ سروسز ہسپتال میں میں موجود ہوں تو یہاں پہ 47 کے قریب پیشنٹ ہیں جن میں 6 خواتین ہیں اور 8 کے قریب شاید بچے ہیں، اور اسی طرح باقی
میل پیشنٹس ہیں. اسی طرح اگر ہم جناح کی بات کریں تو 8 کے قریب وہاں پیشنٹ ہیں, اور اسی طرح میو ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں پہ 10 ہیں, جنرل میں 12 ہیں, اور گھرکی ٹرس ہسپتال جہاں سب سے پہلے یہ پیشنٹس لے کے گئے تھے وہاں پہ تقریباً اس وقت 23 کے قریب پڑے ہیں, جبکہ اس وقت 111 کے قریب پیشنٹ گزشتہ رات اس ہاسپٹل میں موجود تھے, کیونکہ وہ ایک ٹرسٹ ہاسپٹل تھا. اس وجہ سے وہاں سے جتنے پیشنٹس تھے انہیں بعد میں سرکاری ہاسپٹلز میں شفٹ کیا گیا. اگر ڈیڈ باڈیز کی بات کریں تو اس وقت تقریباً ڈیڈ ہاؤس میں 5 کے قریب ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں, اور 44 کے قریب جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں, اور مبینہ جو دہشت گرد ہے اس کے باڈی پارٹس بھی ابھی تک ڈیڈ ہاؤس میں پڑے ہیں. اسی طرح جو ہاسپٹلز میں علاج معالجے کی اگر بات کریں تو حکومت کی طرف سے مکمل طور پر فری ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. جتنے بھی متاثرین ہیں اور جو لوگ شہید ہو چکے ہیں یا جاں بحق ہو چکے ہیں تو ان کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے فی کس مالی امداد کا اعلان بھی کیا گیا, اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج صبح جنرل ہاسپٹل میں باقاعدہ دورہ کیا اور مریضوں کی عیادت بھی کی. اس وقت سروسز ہسپتال میں موجود ہیں. یہاں پہ جو ایمرجنسی گیٹس ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں, اور جو پیشنٹس ہیں انہیں سڑک پہ ہی باہر اتارا جاتا ہے, وہ آ رہے ہیں, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ سیکیورٹی پرپز کے تحت یہاں سیکیورٹی سخت کی گئی ہے آج ہاسپٹل میں. اگر دوسری سائڈ پہ تحقیقات کی بات کریں تو اس حوالے سے جو باڈی پارٹس تھے دہشت گرد کے وہ بھی باقاعدہ فرانزک لیب میں بھجوا دیے گئے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ اس کا اوریجن کہاں سے تھا اور وہ کہاں سے آیا تھا. اچھا, آپ لواحقین سے ملے ہیں, آپ نے ان کو دیکھا ہے, تو کل رات جو مناظر تھے ذرا ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ لوگ کس طرح سے اپنے لواحقین کو ڈھونڈ رہے تھے, کس طرح سے, اور جو ایک ہی خاندان کے 8 افراد بھی اسی میں جاں بحق ہوئے ہیں, اسی میں شہید ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں, کیونکہ یہ ایک ایسا وقت تھا 5 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ جو پریڈ ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. جو ہی لوگ مین گیٹ سے باہر نکل رہے تھے تو اچانک یہ بلاسٹ ہوا ہے, جس کے بعد ہر طرف تباہی پھیل گئی, ناشیں تھی, خون تھا, تو جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی بھی ہوئی, کیونکہ اکثر لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں, اور خاص طور پہ جو دوسرے شہروں سے لوگ لاہور کی سیر کو آتے ہیں تو وہ اسپیشل واگا بارڈر لازمی جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کافی پریشانی ہوئی. ہمیں کئی فیملیز ایسی بھی ملی جن کے ابھی تک بچے نہیں ملے. دیر سے آئی ہوئی ایک فیملی تھی, ان کے تقریباً کوئی 2 بچے تھے, ابھی تک وہ انہیں نہیں ملے, وہ انہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں. اسی طرح باقی بھی کافی لوگ. اس طرح کے جب ایز اے ہول اگر بات کریں تو سمندری کے جو ایک فیملی آئی تھی ان کے 18 سے 20 لوگ تھے جو یہاں پہ سیر سپاٹے کے لیے آئے اور بعد میں واگا بارڈر چلے گئے. ان کے 8 کے قریب لوگ اس واقعے میں جاں بحق ہوئے, اور تقریباً کوئی 6 سے 7 لوگ ان کے اس وقت ہاسپٹلائزڈ ہیں. تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کے بھی کچھ عزیز ابھی تک انہیں نہیں ملے, کیونکہ رات کا وقت تھا, تقریباً کوئی 5:30 بجے کا انسیڈنٹ تھا. تو اب لوگ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, اور کافی حد تک لوگوں کے جو ورثاء ہیں اپنے زخمیوں تک پہنچ چکے ہیں اور ان کی اب کیئر کر رہے ہیں. اچھا, چونکہ آج موبائل سروسز بھی آف ہوں گی رات 10 بجے تک, تو اس وقت جو مسنگ لوگ ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کیا ہیلپ کر رہی ہے؟ ہاں جی, جہاں کے مسنگز کا تعلق تو اس حوالے سے ڈی سی آفس میں باقاعدہ ایک کنٹرول روم بنایا گیا ہے. وہاں کا باقاعدہ نمبر بھی میڈیا پہ چل رہا ہے کہ اگر کسی لواحق کو کوئی مسئلہ ہے, اگر ان کا کوئی عزیز انہیں نہیں مل رہا تو وہ ڈی سی آفس رابطہ کر سکتے ہیں. باقاعدہ کنٹرول روم اس حوالے سے, اور ہاسپٹلز میں بھی جو فرنٹ ڈیسک بنائے گئے ہیں وہاں پہ بھی پراپر جو لسٹیں ہیں زخمیوں کی یا جاں بحق ہونے والوں کی وہ بھی ڈسپلے کی گئی ہیں. تو اس حوالے سے انتظامات اچھے ہیں, کسی قسم کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہے کہ پیرنٹس کو اگر موبائل سروس تھوڑی سی اویلیبل نہیں ہے تو پھر ان کو مختلف ہاسپٹل جا کے اپنے جو لواحقین ہیں یا اپنے جو مریض زخمی ہیں انہیں جا کے وہیں پہ ملنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا. اچھا, کیا کوئی حتمی فیصلہ کیا جا چکا ہے؟ کیونکہ مختلف کالعدم تنظیموں نے اس بات کی ذمہ داری لی, انہوں نے یہ کیا ہے. کیا آپ کو پتہ چل سکا اس سلسلے کے اندر کہ کیا رائے قائم کی جا رہی ہے ابھی تک؟ کل تک جو دعویٰ تھا وہ جنرلوں کی طرف سے ہی دعویٰ تھا کہ انہوں نے یہ واقعے کی ذمہ داری قبول کی, لیکن ابھی تک اس حوالے سے کیونکہ کل جب اس حوالے سے آئی جی پنجاب سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میڈیا پہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جندولہ نے اس کی ذمہ داری کی ہے, تاہم انہوں نے اس کی تصدیق ابھی تک نہیں کی. تاہم انہوں نے ہلاکتوں کی ہے وہ تصدیق کر دی ہے, اور دوسرا یہ کہ جو انکوائری کا عمل ہے وہ بھی چل رہا ہے. سازدار اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں تحقیقات, اور پولیس اپنی جگہ پہ اس واقعے کو دیکھ رہی ہے. چلیے, آپ سے تھوڑی دیر میں دوبارہ رابطہ کریں گے. بہت بہت شکریہ. محمد علی جڑ ہمارے ساتھ تھے سروسز ہاسپٹل سے, بہت نوازش آپ کی, بہت شکریہ. بلال قطب سے وہ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں. میں ٹیلی فون کالز اوپن کرنے جا رہا ہوں. آپ کے پاس نمبر ہے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اس غم میں ان کے غم میں شریک ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا غم حسین, اور غم حسین کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کے دکھ سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے کہ کل 59 لوگ واگا بارڈر کے قریب سانے میں شہید ہو چکے ہیں. السلام علیکم جی, پہلی کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم جی, آپ کا نام؟ ہلو جی السلام علیکم, آپ کا نام؟
جی انیس علی بات کر رہا ہوں شیخ پورہ سے. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا کہیں گے, کیا فرمائیے گا؟ سر سب سے پہلے تو میں اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو بھی دہشت گرد ہیں یہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. یہ ملک دشمن عناصر ہیں. یہ کبھی بھی اپنی اس پختہ کارروائیوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور میں آپ کے اس پروگرام کے چینل سے جتنے بھی لواحقین ہیں سب کے ساتھ غم میں برابر کا شریک ہوں. اور آپ کے اس پروگرام سے عمران خان صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ وہ دھرنا ختم کر کے ان لواحقین سے اظہار افسوس کریں اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں, نہ کہ ان پہ نمک چھڑکیں. ان سے اپیل کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام سے کہ آپ کے پروگرام سے وہ شاید سن رہے ہوں گے کہ وہ خدا کے لیے اس ملک کی خاطر اخلاقی طور پہ اس دھرنے کو ختم کر کے اس ملک و قوم کی خدمت کریں اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس دھرنے کو ختم کر دیں. اور اس دھماکے کی خاطر اور یہ جو ثانیہ ہوا ہے اس کی خاطر وہ اعلان کر دیں کہ میں لاہور ثانیہ کے لیے میں یہ دھرنا ختم کر رہا ہوں. میں ان سے ایک دفعہ دوبارہ پھر پاکستانی ہونے کے ناطے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک لیڈر بنے اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اس چیز کا عہد کریں کہ میں تمام تاریخ خلافات بلا کر لاہور ثانیہ کے لیے میں یہ دھرنا ختم کر رہا ہوں. اور ان جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں. اور چلیے بہت شکریہ. بہت شکریہ علی, بہت شکریہ. مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب کا سٹانس کیا ہوگا, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے بحیثیت انسان میں عمران خان کو جانتا ہوں. اور کوئی بھی انسان جو پاکستانی ہے, مسلمان ہے یا نہیں ہے, ڈزنٹ میٹر, پاکستانی ہے, وہ اس غم میں برابر کا شریک ہوگا. تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہوگی کسی بھی. ان کو اپنی اظہار رائے کا پورا حق ہے. ہم کسی ایسی پوزیشن میں نہیں ہیں جہاں ہم کوئی بھی چیز سجیسٹ کر سکیں. لیکن اس بات کی میں آپ کو یقین دہانی کرا سکتا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں کسی کو بھی سپورٹ کرتا ہوں, میرا تعلق کسی بھی جماعت سے نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں اس بات کا کہ ہر انسان, ہر پاکستانی اس غم میں برابر کا شریک ہے. اس غم میں برابر کا شریک ہے. وہ دھرنا ختم کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملتے ہیں یا نہیں ملتے, وہ ان کے اپنے پرسنل پارٹی کے میٹرز ہیں. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ فیملیز کے لیے کر رہے ہیں, ہم جو بات کر رہے ہیں وہ لواحقین کے لیے کر رہے ہیں. اور بحیثیت عمران خان ایز اے ہیومن بینگ, آئی نو ہم پرسنلی, آئی نو ہم, آئی تھنک وہ اس غم میں برابر کے شریک ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ اگر انہوں نے بیان دیا ہے یا نہیں دیا اب تک, اور وہ ضرور دیں گے اور ضرور ان کو جانا چاہیے, عیادت کرنی چاہیے. السلام علیکم. ایک اور ٹیلی فون کال. السلام علیکم. جی ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کا نام؟ میں تو بہت زیادہ دکھی ہوں اور میں لکھتی بھی ہوں, تو میری چھوٹی سی نظم ہے جو ہم سب کی ترجمانی کرے گی. اگر اجازت ہے تو وہ میں سنا دیتی ہوں. سن اے کوہ صفات کے بے رحم قاتل, پچھلے موسموں کے عذاب سارے لہو رتوں میں ڈھل گئے کیوں. وطن کی دھرتی پہ دہشتوں نے خون اگلا تو بہارتوں نے دکھ اگائے. خزاں نے پہنے لہو لبادے, وفا نے اوڑی بے وفائی. سرحدوں کے چنار سارے آگے دہشت میں جل گئے کیوں. سرے ممبر خون اچھلا, مسجدیں ہوئیں ریزہ ریزہ. ثواب بکھرے تو عطاب اترے, سوختہ لاشوں کے تن جلے تو. سبزہ زاروں پہ راکھ بکھری, شاخساروں پہ کلیاں مسلی. وحشتوں نے گلاب روندے, ٹکڑے ٹکڑے بہینا لاشیں. سوال کرتی مظلوم آنکھیں, بے تاب ممتا جب چلائی. معصوم سسکیوں سے عرش لرزا, چوڑیوں کے ٹوٹنے پر آب بستی کے دریا چیخے. جزیت کی انتہا ہے یارب, سن اے کوہ صفات کے بے رحم قاتل. بحشت کے طلبگار درندے, خطا کسی کی خطاوار کوئی, جرم کسی کا سزاوار کوئی. لاشوں ظلمتوں کے جو جنگل تم اگا رہے ہو, یاد رکھو کل یہی روز محشر تمہارے واسطے جہنم کا ایندھن بنیں گے. بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. میں بہت خفا ہوں, بہت دکھی ہوں. بہت شکریہ. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اگر آپ اس غم کو بانٹنا چاہتے ہیں. آج ہمارے پاس دینے کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے. آج ہم آپ سے مانگ رہے ہیں. ہم روز آتے ہیں آپ کے پاس, صبح روز آتے ہیں اور روز آپ کے لیے بہت سارے تحفے لاتے ہیں. آج ہم آپ سے تحفہ مانگتے ہیں. آپ ان لواحقین کے لیے اپنی کال ہمیں ضرور سپیئر کیجئے. آئی نو موبائلز نہیں ہیں اور بیشتر گھروں میں اب ٹیلی فونز کی سہولتیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ کے گھر میں ٹیلی فون ہے
اور آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. صرف ان لواحقین سے اپنا ان لواحقین کا دکھ بانٹ لیجئے، بس اتنا، صرف اور صرف اتنا. اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا میں آپ سے، صرف اتنا کہ ایک کال کر کے ان کو یہ بتا دیجئے، ایک کال کر کے ان کو یہ بتا دیجئے کہ آپ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. بلال بھائی. بڑے ادب کے ساتھ وہ ابھی علی جڑ کہہ رہے تھے کہ 2 بچیاں جو ہیں وہ گمی ہوئی ہیں اور لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. میں بیٹیوں سے بڑی محبت کرتا ہوں اور میں اس غم میں شامل ہوں کہ بچیاں نہ مل رہی ہوں تو خدا کی قسم وہ کیا کیفیت ہو سکتی میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. لیکن بچیاں گم گئی ہیں، میں تو یہاں قوم کو بھی ڈھونڈ رہا ہوں، میں تو یہاں قیادت گم گئی ہے اس کو بھی ڈھونڈ رہا ہوں، میں تو یہاں ایمان گم گیا ہے اس کو بھی ڈھونڈ رہا ہوں. ان چیزوں کو میں کہاں دیکھوں؟ دیکھیں 1857 میں جب ہم نے جنگ کی تھی نا انگریزوں کے ساتھ، تو بہادر شاہ ظفر بھی بیٹھا جو ہے نا وہ انگریزوں کو شاعری میں بڑی گالیاں لکھا رہا تھا، لیکن اس کو پکڑنے کے لیے اورنگزیب کے مقبرے پہ صرف ایک کیپٹن ہڈسن گیا تھا اور اس کے 2 بیٹوں کے سر لے کر گیا تھا. ہمیں سوچنا پڑے گا بحیثیت قوم کہ ہمیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا ہے یا صرف بیٹھ کے کرٹیسائز کرنا ہے. میرا سوال بڑا میرے خیال میں ادب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان سے پاکستان کی فوج نے، اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا، یہ دہشت گرد نکال دینے ہیں، اگر پاکستان سے دہشت گرد نکل گئے ہیں تو دوسری طرف داعش پیدا ہو رہی ہے، وہ بھی اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ بھی خلافت کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ سارا مقدر آخر اسلام کے پڑھے لکھے لوگوں کا کیوں بن گیا ہے کہ وہ اس دنیا میں قیامت برپا کر رہے ہیں؟ حضرت ایک AK-47 جو رشین میڈ کی ہے وہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے کی ہے. سوچنا پڑے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا سلسلہ. حضرت نے بڑی اچھی بات کی کہ علماء کو اپنا رول ادا کرنا ہے، لیکن علماء کو رول کیسے ادا کرنا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کے لیے آپ ہی نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ امریکہ جانے کے لیے آپ کو اپنی امیگریشن جو ہے نا وہ دبئی کرانی پڑتی ہے. اب ابو دھابی انہوں نے رکھ لیا ایک بارڈر، یہاں تک آئے، مسلمان ملک ہے لیکن سیکولر ملک ہے، اور ہمارے تک کوئی نہ پہنچے. حضرت کیا ہم اس مہینے اس سال یہ وعدہ کر سکتے ہیں سارے علماء کرام مل کے کہ جناب ہم اس سال جو سارا فنڈ آئے گا خیرات کا، صدقات کا، زکوٰۃ کا، جو کہ 200 بلین سے زیادہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے، ہم اس کو خرچ نہیں کریں گے، ہم آدھی روٹی کم کھائیں گے، ہم وہ پاکستانی فوج کو دیں گے تاکہ ہمارا افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ سیل اور وہاں سے انفلٹریشن جو ہے وہ بند ہو؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہمیں قدم اٹھاتے ہوئے کیوں موت پڑتی ہے؟ جب تک اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہوں گے لوگ ہمیں اپنے ہاتھوں میں لے کے ظاہر کھیلتے رہیں گے. ہم کب تک ان کے کھلونے بننا چاہتے ہیں؟ یہ غم میں آج منا رہا ہوں، یہ غم میں کل بھی مناؤں گا، میں کل منا بھی رہا تھا، لیکن یہ کیا میرا مقدر ہے کہ میں یہ غم مناتا رہوں؟ کسی نے اپنی جیب کو ہلکا نہیں کرنا، کسی نے اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہونا، کسی عالم کسی حاکم نے کھڑے ہو کے نہیں کہنا کہ بس اب کافی ہو گئی، انف از انف، آج کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوگا. ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں اب وہ شہادت نہیں لیں گے، اب وہ تعلیم حاصل کریں گے. کمال کرتے ہیں آپ، نہ تعلیم کا نظام ٹھیک ہو رہا ہے، نہ ہیلتھ کا نظام ٹھیک ہو رہا ہے، نہ سیکیورٹی کا نظام ٹھیک ہو رہا ہے، اور ہم شہادت دینے کو تیار بیٹھے ہیں. بھائی اس کا بائی پروڈکٹ جو ہے وہ کہاں سے نکلے گا؟ کل میں حاضر ہوا ایک تھانے میں جہاں پہ کہ ایک صاحب جس کا کہ علی جڑ ابھی استعمال کر رہے تھے، ہسپتال کا نام رہے تھے جنرل ہاسپٹل، وہاں کا وہ ڈاکٹر سرجن، اور خدا کی قسم بارش اور کڈنی 6 لاکھ روپے میں اغوا کر کے لوگوں کے چوری کرتا تھا. اور جب میں وہاں پہ جا کے اس کو اندر ملا، ہاتھ ملایا اور اس کو لے کے جا رہے تھے عدالت میں اس کی ٹائم گین کرنے کے لیے، کچھ ایسا سلسلہ تھا، تو حضرت نے، ڈاکٹر صاحب نے کیسی معصومانہ بات کی، کہتے ہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے، ذرا نماز ادا کر کے چلتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کب تک ہمارے قبلے جو ہیں وہ اس طرح، میں کیا کہوں خدا کی قسم، خدا کے واسطے کسی کو ذمہ اٹھانا ہے، ذمہ ایک شخص اٹھا لے اور وہ غیرت مند ہو اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، کہے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور آج کے بعد یہی حلال ہوگا اور یہی حرام ہوگا. ہم بات ختم کرتے ہیں باتیں کرنی، ہم عاشق بنتے ہیں، ہم عمرے کرتے ہیں، ہم حجیں کرتے ہیں، ہم خیراتیں دیتے ہیں، ہم زکاتیں دیتے ہیں، ہم سب سے زیادہ دسترخوان رمضان میں لگاتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری عورتیں جو ہیں وہ حکومت سے سما چینل پہ بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے حکومت کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے حضرت وعدہ کیا تھا کہ آپ 60 لاکھ روپیہ دیں گے میرے خاوند کے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے. آپ کے دفتر میں گئی، وہاں دھکے کھا کے بے عزت ہو کے میں ذلیل ہو کے واپس آ گئی. آخر ہم نے اس کو جگہ دینی ہے، ہم نے بتانا ہے حکومت کو، میڈیا بتائے گا حکومت کو کیا حکومت کیسے کرے. تو بھائی پھر آپ لون پہ حکومت دے دیں،
अगर हुकूमत करने के आप अहल नहीं हैं तो आप छोड़ें, किसी बेहतर इंसान को मौका दें। अगर ये भी ईमानदारी नहीं है तो फिर आप उस वक्त का इंतज़ार करें जब लोग अपने पांव तले आपको कुचलेंगे और अपने उन शहीदों का बदला लेंगे आपसे, जो आपने इंतहाई नाकामी, अपनी नामाकूली और नींद और गुमार की वजह से किया, क्योंकि आप तो सोए होते हैं जब इस मुल्क में लोग मर रहे होते हैं। ये कैसी जहालत है कि आज तक मुझे अपनी होश में नहीं याद कि एक भी शख्स जो है वो पाकिस्तान में उठाओ, उसने कहा कि मैं सिर्फ एक तब्दीली लाऊंगा, और वो एक तब्दीली पता है क्या हो, वो कहे कि आज से तमाम मदारिस में और तमाम स्कूलों में एक सिलेबस पढ़ाया जाएगा। कितनी मुश्किल बात है ये। एक नोटिफिकेशन चाहिए, इस नोटिफिकेशन के लिए कागज नहीं चाहिए, इस नोटिफिकेशन के लिए गैरत चाहिए। एक नोटिफिकेशन पे अगर इस मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकता है, और हम यहाँ पे 60-60 लोगों को शहीद करवाते रहें, हम लोगों के गार्डों की, अपने बेटों की आंखों में गोलियां मरवाते रहें, और उनके बापों को जाके हम मीडिया के तौर पर आंसू पोंछते रहे, अरे भाई ये हमने करना है क्या? तो वो लोग किस वास्ते हैं इस मुल्क के अंदर? बहुत वैलिड क्वेश्चंस हैं और बहुत वैलिड आपके जज्बात। सवाल ये पैदा होता है कि ये होगा कैसे। मौलाना साहब की तरफ आता हूँ। मौलाना साहब, कहाँ से शुरू किया जाएगा? मसला ये है कि बिलाल भाई के ये सारे जज्बात की हम कदर करते हैं, उनके अंदर की आवाज़ है। ऐसे ही वाक़यात हैं जब कौम अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी और हुकूमत वक्त को इस कौम का एहसास नहीं होगा। वो सही फरमा रहे हैं कि लोग मर रहे हैं और हुकूमत को पता ही नहीं होता। हुकूमत वक्त, हाकिम वक्त जनाब वो सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं। दूसरे दिन सिर्फ एक रस्मी तौर पे वो बयान दे देते हैं कि हाँ जनाब इतने हो गए, हम अफसोस करते हैं, इंतज़ाम सही किया जाए। इस हद तक होता है। सही है कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो ये तालीम का निज़ाम है, अगर हम सब मिल के सिर्फ ना स्कूलों में, कॉलेजों में, बल्कि उलमा जो मदारिस के अंदर पढ़ाते हैं, जिसको हम उर्फ़ आम में दर्स निज़ामी कहते हैं, अगर वो भी एक जगह बैठ जाए, हर हाकिम वक्त ने उलमा को जनाब लिया है, ख़रीदा है, उनसे खेले हैं, तुम ये पढ़ा दो, तुम वो पढ़ा दो, तुम ये कर दो। यहाँ एक मिनट के लिए रुक जाइए। मुझे ये बताइए कि आप एक आलिम को कैसे ख़रीद सकते हैं? एक अगर आप ये कह रहे हैं कि उलमा को ख़रीदा गया है, तो एक आलिम को कैसे ख़रीदा जा सकता है? एक आलिम को नहीं, मैं तो इससे भी इख्तलाफ करूंगा। एक आलिम को नहीं, कई उलमा को जी, मैं वही बात पूछ रहा हूं। जा चुका है। अब जो कर रहे हैं, कल जो एक पूरी लैंड बनी हुई थी मीडिया के ऊपर, हम देख रहे थे, वो जनाब जिम्मेदारी कबूल कर रहा था। ये धमाका हमने किया, बड़े फख्र से वो कबूल कर रहे थे कि ये हमने किया है, ये हमने किया है। कौन सा ऐसा कारनामा आपने अंजाम दिया कि आप उसको कबूल कर रहे? कौन सा अच्छा काम किया आप उसको कबूल कर रहे कि ये धमाका हमने किया है? दूसरी पट्टी चली तो जनाब एहसान की पट्टी चली, वो कह रहे नहीं ये धमाका तो हमने किया है। यानी बड़े फख्र से कह रहे थे। वो अपने आप को उलमा कहते हैं। हमारी नज़र में वो उलमा नहीं है। हम उर्फ़ आम में उनको उलमा सू कह दें या कुछ भी कह दें तो वो ख़रीदे जाते हैं। अब ये जो सारा बिलाल भी कह रहे थे सारा पैसा आ रहा है, आखिर कहाँ से आ रहा है? तो वो पैसा किन को दिया जा रहा है? वो इन्हीं नाम निहाद उलमा जो अपने आप को कहते हैं, उन्हीं को पैसा मिल रहा है। वही ये सारे बलोचिस्तान की हालत आप देख लें, यहाँ पंजाब के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, और कराची शहर तो हमारा हमेशा ही जनाब कुर्बानियाँ ही देता रहता है, चाहे वो मुहर्रम हो या रबीउल अव्वल हो, कोई और भी एतवार आ जाए, इसमें तो हम कुर्बानियाँ ही देते रहते हैं। अब तो बिला नागा रोज़ाना ही की कुर्बानी हमारी ये जिम्मेदारी बन चुकी है कि रोज़ाना कुर्बानी हमने कराची में देनी ही देनी है। तो ये उलमा बिकते हैं, उलमा को ख़रीदा जा सकता है, ठीक है ना? तो ये मुफ्त की वो जो शराब है, काजी ने भी नहीं छोड़ी थी, मिसाल मशहूर है, तो वो बिल्कुल सही इसका इतलाक होता है। ये हजरात बिकते हैं जब अपना ईमान ज़मीर बेचते हैं, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। सवाल, चलिए, ये शायद मैं और आप और बिलाल भाई मिल के इस चीज़ को अभी इस वक्त हल नहीं कर सकते। वो लवाहिकीन जो इस वक्त देख रहे हैं और वो फैमिलीज़ जिन तक ये आवाज़ पहुँचेगी, बिकॉज आज हम ये जो शो कर रहे हैं ये उनके गम में शरीक होने के लिए कर रहे हैं। आपने जो एक पहले जो बात इरशाद फरमाई थी कि ये 2-3 दिन की बात है, वो जो बेवा हुई है वो भी दर बदर ठोकरें खाती रहेंगी, दुरुस्त है। वो बच्चे जो पढ़ रहे थे, जिसका बाप शहीद हुआ इस वाक़े में, उनका मुस्तकबिल गया, अब वो किससे मांगेंगे? आपने जो इरशाद फरमाया कि जनाब वो हुकूमत वक्त जो 5-5 लाख रुपए के चेकों के ऐलान करेगी, वो नहीं मिलते। सिर्फ खाली बिलाल भी दुरुस्त कह रहे थे, सिर्फ मीडिया के ऊपर पट्टियां चल जाती हैं कि 5 लाख रुपए की हम इमदाद देंगे।
लोग धक्के खा खा के वापस आ जाते। ऐसा हुआ निश्तर पार्क में, ऐसा हुआ यौम अशूर के साने में जो लोग यहाँ पे शहीद हुए थे एम ए जिन्ना रोड के ऊपर, वो बाद में जाते रहे, किसी को एक पैसा भी नहीं मिला। ये सारी जबानी कलामी बातें होती है सर, इसमें किसी को कुछ नहीं मिलता, कोई हमदर्दियां नहीं है, कोई वो अकीदत मोहब्बत नहीं मुसलमानों के खून की रह गई, न हम कदर मंजलत करेंगे। 50 लोग शहीद हो गए, 60 शहीद हो गए, 60 और भी शहीद होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, ये तो सिलसिला जारी है। ये हमारी कौम को, हमारे हुक्मरानों को ये लम्हा फिक्री है, उनको सोचना चाहिए कि फी सबीलिल्लाह हम आज मुल्क व कौम की खातिर एक हो जाएं, मुल्क व कौम की खातिर एक हो जाए। भले नमाज अपनी अपनी पढ़े, वो जिस तरीके से भी पढ़ रहे हैं, उससे कोई सरोकार नहीं, मुल्क व कौम की खातिर हम एक हो जाएं, तो आज भी हम इस हालात को बेहतर कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? वो मुट्ठी भर चंद अनासिर जो दहशत गर्दी मुल्क के अंदर फैला रहे हैं, 18 करोड़ अवाम की जानों से वो खेल रहे हैं। तो हमारी कौम अगर आज एक प्लेटफार्म पे 65 की जंग के अंदर क्या हुआ, कौम एक थी, मुकाबला कर रही थी, तो किस तरीके से उनको कामयाबी और कामरानी मिली। तो आज भी ऐसा मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किलात ज़रूर आती है, मगर मुमकिनात में से है कि आज भी अगर हम खड़े हो जाएं, हमारी कौम खड़ी हो जाए, जो आज उन लवाहिकीन को जो सिस्कियाँ ले रहे हैं, रो रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, उनके घर में 8-8 जनाजे पड़े हैं, फैसलाबाद में 8 जनाजे हैं, उन ख़ानदानों का क्या हाल होगा। तो यकीनन हमारी कौम को सोचना है, सिर्फ 2-3 दिन का सोग न मनाए, हम हमेशा के लिए सोच के खड़े हो जाएं, पाकिस्तानी कौम के साथ इन दहशत गर्दों के खिलाफ हम खड़े हों। इकबाल ने कहा मैं था, आपकी बात को आगे अगर इजाजत दीजिए तो थोड़ा सा बढ़ाऊं। मैं अभी आपने फरमाया कि बिलाल भाई एक ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। इकबाल ने कहा था, मैंने अपने सिलेबस में पढ़ा था, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने आबा व अजदाद से, उनकी निस्बतें लगाते हैं। जब पाकिस्तान बन नहीं रहा था और हालात बुरे थे, तो इकबाल ने कहा था, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सही आ रहा। वाह, गंवा दी हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मी पे आसमां ने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। वाह वाह, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखा इनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। क्या बात। वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हम में होनी चाहिए वो हम में नहीं हैं, वो उनमें हैं, बिल्कुल हैं, और होनी भी चाहिए, हम में नहीं है। हम में क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे हुसैनियत की, दुनिया का सबसे बड़ा गम, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा गम, और बात करेंगे साना वागा की इस ब्रेक के बाद। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, हो करम, मेरे मौला करम हो करम। वंस अगैन वेलकम बैक। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना इकबाल नक्शबंदी साहब, और साथ तशरीफ़ रखते हैं बिलाल कुतुब साहब। बिलाल भाई इस वक्त लाहौर स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। जी बिलाल भाई, पहली बात तो ये कि मैं दुआ गो हूँ सहर आपके लिए, आपने अपना हिस्सा डाला है। देखिए हम अपना हिस्सा ही डाल सकते हैं ना इन लोगों के गम में, हम और क्या कर सकते हैं। लेकिन बड़े अदब के साथ मैं कह रहा हूँ कि बाप बनना जो है ना वो हुकूमत का काम होता है, उसका काम है कि वो सरपरस्ती करे, उसका काम है कि वो लोगों की शफकत करे, उनका काम है कि वो सर पे हाथ रखे। लेकिन अगर ये वैक्यूम है, मैं अपने तौर पे ये आपको कह रहा हूँ, समा जो है ये हाथ रखने को कुतुब ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के लिए तैयार है। जो लोग अपनी कोई बात, अपना कोई गम हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं, आएँ। जिन लोगों के चेक बाउंस होंगे वो उनको वो आएँ और हुकूमत को बताएं। हुजूर, बात होती है हज़रत उमर ख़त्ताब की, मैं कहता हूँ उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह का चेक बाउंस हुआ होता तो मैं देखता, खुदा की कसम, वो उम्मत के, मैं क्या कहूँ इस बात पे। लेकिन अभी जब मैं आपसे ये बात कर रहा था ना, तो मुझे मैसेज आया राव शाहिद का, उन्होंने बात की उस लड़की से जिसके लिवर ट्रांसप्लांट की मैं आपसे जिक्र कर रहा था। हुकूमत ने तो इनकार किया, लेकिन उन्होंने सबसे अमीर आदमी जो पाकिस्तान के मलिक रियाज साहब, उनसे दरख्वास्त की, हाथ बांध की कि आप मदद फरमाइए। उन्होंने कहा मेरे पास फंड नहीं है, अगर
मैं क्या कहूँ इस बात पे, मैं इस बात पे एक और बात आपको कहता हूँ। देखिए गम हुसैन जो है ना, ये कोई आज का गम तो नहीं है ना, ये गम जब इमाम हुसैन पैदा नहीं हुए थे तब से मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बता रहे हैं। जब आप पैदा हो गए तो आप लोगों को बताया करते थे कि कैसा हुआ। और इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या? आपने हज़रत उम्मे सलमा को वो मट्टी ला के दी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए हैं, ये करबला की मट्टी है, ये सुर्ख होगी। आप चूमा करते थे लबों पे और गले पे, आपको पता था कि कौन कैसे कहाँ शहीद होगा, आप उन जगहों की निशानदही किया करते थे। ये सारा किस्सा इसलिए कह रहा हूं कि रसूल ने अपनी जिंदगी में लोगों को बताया था कि उम्मत हुसैन के साथ ये करेगी। क्या हमने सबक सीखा? इमाम जब निकले हज से, लोग तो जा रहे थे हज को, आप हज छोड़ के आए, सबको पता चला होगा कि इमाम हज छोड़ के जा रहे हैं। इमाम ने हर खुतबा तो जिया, मैंने कम से कम 70 खुतबे ऐसे देखे जो कि इमाम ने रास्ते में दिए। आपने हर खुतबे में अपना तारुफ करवाया, मैं किसका नवासा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मैं किस खानवादे से हूँ। क्या हमने बात सुन ली? हजरत 1436 साल पहले भी हम ये बातें नहीं सुना करते थे, हम आज भी ये बातें नहीं सुना करते। अगर तब करबला था तो खुदा की कसम अब भी करबला है, सिर्फ शक्लें बदली हैं, सिर्फ हालात बदले हैं, सिर्फ माहौल बदला है। वाकयात तो वही है। जिसके घर में 8 लाशें जाएंगी, क्या उसके घर में क़यामत सुगरा नहीं बर्पा होगी? अगर उसके घर में क़यामत सुगरा बर्पा होगी तो हज़रत उमर ख़त्ताब, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली करमल्ला से मोहब्बत करने वाले लोग कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं मर जाते? वो क्यों नहीं कहते कि हमारे चेक बाउंस हुए हैं, हम सर को पीटेंगे, हम अपने बाल नोच लेंगे? ये कैसे इस मुल्क में हो सकता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो वादा करता है एक हाकिम एक आम आदमी से, वो वादा पूरा नहीं हो सकता और वो हाकिम जाके घर सो जाता है? खुदा का नाम है, यहाँ पे तो जो मरे हुए लोग हैं उनको हम जिंदा कहते हैं, और ये जो जिंदा कौम है इसको आपने जिंदा होते हुए मार दिया। सवाए इसके खुदा की कसम कोई हल नहीं नजर आता मुझे कि हम लोग अपने पाँव पे खुद खड़े हों, और अपना हक अब मांगने का वक्त मुझे नहीं नजर आता कि करीब होगा। मुझे लगता है अब अपना हक जो है वो छीनने का वक्त आ रहा है। उस वक्त से इन हाकिमों को अल्लाह ताला खौफ दिलाए कि ना हमने तब इंसाफ किया, ना अब इंसाफ कर रहे हैं। 1500 साल होने को आ गए हैं। ये मुल्क, ये कौम, ये उम्मत कब समझेगी हमारी वरासत क्यों है सारी ये दहशतगर्दी? ये क्यों वरासत है हमारी कि सारे लोग जो हैं वो अगर दहशतगर्द बनते हैं तो वो तालिबान कहलाते हैं, अगर वो तालिबान को हम मारते हैं तो वो ISIS वहां से दाइश खड़ी हो जाती है। और भाई आखिर वो लोग जो गैर मुसलमान हैं उनके यहाँ ये क्यों नहीं हो रहा? सोचना पड़ेगा। जो मेरे भाई अभी जब आप बात कर रहे थे ना बिलाल भाई, इतनी खौफनाक बात है कि मैं जानते हुए, इकबाल जानते हैं इस बात को कि कौन बिकता है कौन नहीं बिकता, लेकिन ना मेरे में जुर्रत है और मुझे यकीन है इकबाल भी ये नहीं कहेंगे। हम ये जुबान पे ला ही नहीं सकते कि कौन बिक रहा है, सबको पता है बिक रहे हैं। अच्छा ये तो वो बात है ना, मैं इसके बाद टेलीफोन कॉल्स दूंगा, लेकिन अभी जब आप बात कर रहे थे और आपने ये सारी बातें कही तो मुझे इमाम आली मकाम याद आ गए, और याद आ गए हज़रत अली अकबर कि जब आप उनको तैयार करवा के सामने लाए और आपने कहा कि तुम जानते हो। कहा जानता हूँ। कहा जानते हैं? कहा कौन है ये? कहा अली अकबर है। कहा पहचानते हो कि शक्ल किससे मिलती है? कहा ये हम शक्ल पैगंबर है। कहा फिर बीमार हो गए। ये किस्सा तो आज का नहीं है, ये किस्सा तो बहुत पुराना है। हम कब तक ये सोचते रहेंगे और कब तक ये करते रहेंगे? हमने तो लेकिन कम से कम ये जरूर होना चाहिए, अली अस्कर खत्म किए, और खुदा के वास्ते इस मुल्क से यजीद तो खत्म कर दो। लेकिन कम से कम बस ये जरूर होना चाहिए कि जब एक कौम पूरी सोग में डूबी हुई है उसको इतनी सिक्योरिटी फराहम कर दीजिए। हम बाकी दिनों में तो कुर्बानियाँ देते हैं, हमें अपना होश नहीं होता। आप यकीन जानिए, मुझसे लोगों ने कहा तुम साले 9 मुबारक क्यों नहीं लिखते? मैं नहीं लिखता मुहर्रम, मैं कांप जाता हूँ लिखते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ये दिन कैसे गुजरना है। टेलीफोन कॉल्स हैं, हम वाघा बॉर्डर के लिए कॉल ले रहे हैं। आप मुझे 9 और 10 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से कॉल कर सकते हैं, हमारा गम, अपना गम शेयर कर सकते हैं। आइए आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर, मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम।
अभी बिलाल जो बात कर रहे थे उस पे तो मैं रो दी हूँ, और कल जो वहाँ पर हुआ है वाक़ा, बस यकीन करें रो रो के मेरा बुरा हाल था। ऐसे जंदुल्ला पे अल्लाह की लानत हो, ऐसे तालिबान पे अल्लाह की लानत हो, और ऐसे लोगों पे जो हम पे हुक्मरानी करते हैं, उनके बच्चों को जो अब सिक्योरिटी फराहम करते हैं जो आम लोगों के लिए नहीं होती, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं ये जंदुल्ला मारते? ऐसे लोगों को क्यों नहीं मारते तालिबान जो हमारे मुल्क से इनका सफाया करें, जो ये सब करने के मजाज हैं? मैं गारंटी से कह सकती हूँ, उनके मुंह पे कह सकती हूँ कि तुम लोगों ने बोया है हमारे घरों में ये। तुम लोग क्यों नहीं गारत हो जाते? तुम पे क्यों नहीं अल्लाह का अज़ाब टूटता है जो हमारे आम मासूम लोगों पे टूटता है ये अज़ाब? मैं बोलना चाहती हूँ इतना कुछ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे और इन लोगों से हमें निजात दे। हमारे फौजियों को, हमारे रेंजर्स को, हमारी पुलिस को अल्लाह इतनी हिम्मत, ताकत और ईमान की दौलत दे दे कि वो लोग इनका सफाया कर दे। कल देखा नहीं जा रहा था टीवी पे जो कुछ हो रहा था, कैसे माएँ रो रही थी, कैसे बच्चे, वो हमें लग रहा था मेरे घर में हो रहा है वो सब कुछ। मैं बता नहीं सकती, शायद हमारे हुक्मरान कौन सी नींद की गोलियां खा के सोते हैं जो उनका दिमाग नहीं जागता। मैं बहुत बीमार थी, मगर मैं बता नहीं सकती, इससे ये देखकर जो मेरा हाल हुआ है मैं बता नहीं सकती। अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क की हिफाजत करे। बिलाल भाई जो कुछ कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, अल्लाह ताला उनकी सुन ले। कम अज कम हम रो रो के अल्लाह से दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाओ। बड़ी मुश्किलों से हमारे वालिदैन ने ये मुल्क लिया था, थैंक यू। तो आज इनका ये हशर बना दिया इस मुल्क का इन लोगों ने। थैंक यू मिसेस खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जज्बात का। आई एम श्योर के जो लवाकीन हैं उन तक आपकी आवाज़ जो है ये पहुंची होगी। बदस्तूर अगर आप देख रहे हैं तो आपको वो मनाजिर नज़र आ रहे होंगे जो कल रात से वहाँ बपा हुए हैं। सहन में, गुरकी हॉस्पिटल में सहन के अंदर लाशों को रख दिया गया था, और आपको मैं वो हमारे पास फुटेज है जहाँ पर लाशें रखी हुई थी। अगर वो हम जहाँ ये वो होटल है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, ये वो जगह है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, आप इसको विंडो के अंदर देख सकते हैं, और 59 लोग इसमें शहीद हुए हैं। 59 पीपल वर मैसेकर्ड, 59 लोग इसमें शहीद हुए हैं। अगर हमारे पास वो फुटेज है जहाँ पर उसके सहन में, उसके कॉरिडोर के अंदर वो रखे हुए हैं सारे जो ज़ख्मी जो हैं वो रखे, वो आप ज़रा उसको दिखा दीजिए। ये देखिए, दिस इज़ व्हाट द सीन वाज। और जैसे कि ये आप देख सकते हैं मुसलसल चादरें ढकी हुई हैं, और कुछ ज़ख्मियों को, कुछ शहीदों को ढका जा रहा है। जगह नहीं थी हॉस्पिटल के अंदर, और मुसलसल लोग भाग रहे हैं। ये देखिए मासूम बच्चे, ये देखिए मासूम बच्चे, लिटरली छोटे छोटे से मासूम बच्चे, छोटे छोटे से मासूम बच्चे ज़ख्मी हैं। ज़ख्मी हालत में इनको लेके जाया जा रहा है, और ये 2 अदद, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। किसी को किसी चीज़ का होश नहीं है। ख़वातीन अपने पैरों को तलाश कर रही हैं। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, लुक एट दिस। दुनिया का सबसे भयानक अमल कि जब आप किसी अपने प्यारे को पहचानते हैं, दुनिया का सबसे भयानक तरीन अमल जब आप किसी अपने प्यारे को पहचान के कहते हैं हाँ ये यही है। मेरे एक दोस्त थे, और मजबूरी का लफ्ज़ मैं आपको बताता हूँ। असमत उनका नाम था। उनके वालिद की जब डेथ हुई तो मैं उनके वालिद को कब्र में उतारा जा रहा था। जब उनको उतार दिया गया तो मैं उनके बराबर में खड़ा था। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। असमत का मुंह ऐसे खुला, और इसके बाद उसने चिल्लाना चाहा, वो कुछ कहना चाहता था, वो कुछ कह नहीं सका। उस रोज़ मुझे मजबूरी की डेफिनेशन समझ में आई कि मजबूरी कहते किसे हैं। क्या मजबूरी होती है कि जब आप ऐसे पर्दा हटाते हैं, जब आप ऐसे चादर हटाते हैं, और आपको नज़र आता है कि ये आपके वालिद हैं, या आपका भाई है, या आपकी बहन है, या आपकी बेटी है, या आपकी बीवी है, या आपका दोस्त है, या आपका छोटा सा मासूम नौमौलूद बच्चा है। जिसने जाना है वो चला जाएगा, उसका एक वक्त मुअय्यन है। मेरा सवाल यह है कि क्या हम अपनी तरफ से सिक्योरिटी के पूरे इंतज़ाम करते हैं?
آج 9 محرم ہے, کل 10 محرم ہوگا, کیا ہمارے پاس انتظامات پورے ہیں یا ہم پھر سے لاشیں اٹھائیں گے؟ میرا سوال آپ سے بلال بھائی اور آپ سے. مولانا صاحب پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں, پھر بلال بھائی کی طرف جائیں گے. جی بڑا اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیں ہم جہاں بھی ان محرم الحرام کے مہینے میں جاتے ہیں, ہمارے اجلاس ہوتے ہیں, میٹنگیں ہوتی ہے, تو وہاں اسی بات پہ ہم زور دیتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ یہ محرم کے ایام دن آتے ہیں عاشورے کے, تو یہ حق ہے جلوسوں کا, ان کو سکوٹی فراہم کی جائے, اداروں کی ذمہ داری ہے. تو وہاں ہمارے ساتھ سب وعدے کرتے ہیں, دعائیں کرواتے ہیں, آخر میں دعائیں کرواتے ہیں ملک کے لیے, سب کرتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ کمزوری رہ جاتی ہے. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے 9-10 محرم الحرام کا, یہ کربلا تو قیامت تک رہے گی. یہ کوئی ثانیہ نہیں تھا کربلا کا, یہ حادثہ نہیں تھا, یہ ایک حقیقت ہے, اور حقیقت جو ہے وہ رہتی ہے. اور پھر صرف حسین کسی ایک فرقے کا نہیں ہے, حسین پوری امت مسلمہ کا ہے, پوری کائنات کے لیے. تو جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ حسینیت کا بھی دم بھرتا ہے. جو حضرت حسین سے محبت کرے گا یقیناً اس میں لحاظ مروت انسانیت کی بھی ہوگی کہ وہ انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے کام کرے گا. اب جو صرف جناب زبانی کلامی یہ کہتے ہیں یا اس طرح کی کتابوں میں نے جو پڑھا ہے صرف مفاد بغات حکمرانی کے لیے آئے تھے, میرے حسین اس غرض سے نہیں آئے تھے, میرے حسین پاک جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق وہ جذبہ شہادت, وہ عشق الہی کے پیکر بن کر میدان کربلا میں آئے تھے. تو یقیناً یہ تو ایک وعدہ تھا, اور صرف ہم اس 2 دن میں جناب اشک بار ہو کے یا رو کے یا غم حسین منا کے ہم اس کا حق ادا پورا نہیں کرتے. ہم تو حضرت حسین کی شہادت کا کیا حق ادا کریں گے؟ وہ جو وہاں پہ آنسو حضرت سیدہ زینب ثناء اللہ کے وہاں بہے تھے, گرے تھے, ہم اس ایک آنسو کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. تو یقیناً ہماری قوم غم حسین سے سرشار ہے, اور غم حسین منانا عبادت ہے, غم حسین منانا ثواب ہے. غم حسین میں بیٹھنا, رونا, مراقبے میں چل کے پھر کے کرنا یہ کار ثواب ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی بدعت و شرک نہیں ہے, کرنا چاہیے. اور غم حسین قیامت تک نہ صرف انسان, جن و انس, ملائکہ, فرشتے, زمین و آسمان مناتا ہے. زمین و آسمان غم حسین میں روتا ہے اور قیامت تک روتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کل شہید ہوئے ہیں وہاں پہ واگا بارڈر پہ, خدا تعالیٰ حسنین کریمین کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. ان شہیدوں کو اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے صدقے سے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور لواحقین کو مولا تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. جن کے پیارے, جن کے بچے, جن کے باپ, بوڑھے, وہاں خواتین, عورتیں, بہنیں, بیٹیاں شہید ہوئے ہیں, پروردگار عالم ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایک ٹیلی فون کال لوں گا, پھر بلال بھائی کے پاس آؤں گا, اور پھر آخر میں تلاوت کلام پاک ہوگی. السلام علیکم. جی ہلو. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شمع, آپ شمع بات کر رہی ہوں. جی شمع فرمائیے. زون سے. جی جی بتائیے. بلال بھائی کل جو واقعہ پیش آیا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. میں سمجھتی ہوں اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. میں یہ کہتی ہوں تمام پاکستانی ماؤں سے کہ وہ آپ کی تربیت کہاں گئے, جو آپ کے بچے آپ ان کی ایک ایک ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں. ایک ان کی لاپرواہی سے دیکھیں کتنے خاندان متاثر ہوئے ہیں. کسی کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے تو کسی کوئی یتیم ہو گیا ہے. میں ان ماؤں سے کہتی ہوں خدا را میں اللہ کا واسطہ ان لوگوں کو دیتی ہوں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. آخر وہ بھی تو مائیں جن کے لال قطب بلال صاحب بیٹھے, جن کی ماؤں کی تربیت ہے تو آج آپ جیسے بیٹھے ہیں. کہاں گئی وہ ہماری مائیں جو اپنی اولاد کی اب تربیت نہیں کر سکیں؟ مجھے بہت شکوہ ہے ان ماؤں سے جو ادھر بہرحال دیکھیں میں خیر اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ماں جس طرح سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں اس کے جو نارمز ہیں اس میں پہلے آپ تربیت یافتہ ماں تو دے دیں, پھر اس کے بعد آپ تربیت یافتہ جو پروجنی ہے اس کو بھی لے لیجئے گا. ہمارے ہاں تو بہت سارے اور مسائل ہیں, تو بات کے وزن کو تول لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے میرے خیال میں, کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں, ہم بہت زیادہ نکل جاتے ہیں ادھر ادھر.
ہمیں فوکس رہنا ہے اور چیزوں کو ریالٹی میں دیکھنا ہے، ان کے اصل حقائق میں دیکھنا ہے. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو آپ ایک پڑھی لکھی ماں دے دیں. ماں سے شکوہ کرنے کے بجائے پاکستان کو ایک پڑھی لکھی ماں دے دیجئے، آپ کو پاکستان بہترین نسل دے دے گا. بس اتنی سی بات ہے. پہلے ماں کو پڑھا تو لیجئے، پہلے عورت کو سانس تو لینے دیجئے. پہلے اسے یہ تو بتائیے کہ وہ مردوں کی دنیا میں نہیں رہتی. پہلے اسے یہ تو سمجھائیے کہ اس پہ اٹھنے والی نظر بری نہیں ہے. پہلے اس پہ یہ تو سب بتائیے، پھر اس کے بعد ہم شکوے کریں گے. بلال بھائی 1 منٹ ہے آپ کے پاس، پلیز فائنل تھاٹس. پہلی بات تو یہ کہ میں نے ابھی اپنی ذمہ داری پہ کہا تھا، میں نے اپنے پروڈیوسر سے بات کی کہ کتب آن لائن جو ہے وہ حاضر ہے، کیونکہ لاہور میں ہے آپ لوگ. جو شخص بھی اپنے مسائل کو حکومت تک پہنچانا چاہتا ہے، ہمارا پلیٹ فارم سما کی طرف سے ان کے لیے حاضر ہے. دوسری بات یہ کہ جب علامہ صاحب نے بات کی کہ وہاں پہ علماء ڈی سی آفس میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ سیکورٹی پرووائڈ کی جائے. ہم بیروت میں رہتے ہیں، ہم لبنان کے رہنے والے ہیں، کہ ہمیں کس سے سیکورٹی چاہیے؟ ہمیں امن چاہیے، ہمیں سیکورٹی نہیں چاہیے. ہمیں امن چاہیے. اس ملک میں امن ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں باہر سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے. 3 چیزیں صرف کہوں گا، یہ جب تک اس قوم میں نہیں آئیں گی ہم آئندہ کے لیے اپنی قوم کو تیار نہیں کر سکتے. اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں، یہ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر خطاب، حضرت جرا رضی اللہ جو ہے، انہوں نے شکایت کے طور پہ جو دشمن تھے ان تک پہنچی. پہلی بات یہ تھی کہ یہ لوگ رات کو جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں تو گھوڑ سواری کرتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے کبھی عبادت کی نہیں. اور تیسرا انہوں نے سب سے اہم بات کی، کہا کہ یہ ایسے مسلمان ہیں کہ ان کے ہاں اگر ان کے بیٹے بھی چوری کریں تو یہ ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. یہ انصاف تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے پردہ ہوا تو آپ کے گھر سے 7 یا 8 تلواریں نکلیں. جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے اور ہمارے ہاں انصاف نہیں ہوگا، ہم صرف گفتگو اور کہانی میں امیر المومنین کی باتیں کر سکتے ہیں. یہ لاگو تب ہوگا جب کردار اس قوم میں پیدا ہوگا. بہت بہت شکریہ بلال بھائی، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ سب کا شکریہ. آپ کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا، اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ 9 اور 10 محرم کو ہمیں کسی بریکنگ نیوز سے گزرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو کسی بریکنگ نیوز سے نہ گزارے. مجھے پاکستانی قوم پہ، پاکستانی رینجرز پر، پاکستانی افواج پاکستان پہ فخر ہے. آپ اپنی حفاظت کیجیے گا. 9 محرم آج ہے، کل 10 محرم ہے، کل بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ہمیں دیکھنا مت بھولیے گا سیکیورٹی کے حوالے سے، اور 9 محرم الحرام کی اور 10 محرم الحرام کی عقیدت اور سوگ کے حوالے سے پروگرام ہوگا. صوبان میرے پاس کویت سے آئے ہیں، بس آپ کی طرف ہے. اسی پہ ہم اختتام کریں گے تلاوت کلام پاک. اللہ تعالیٰ شہیدوں کے درجات کو بلند کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.